بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے دیار دل کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی لاسٹ ایپیسوڈ کو۔ ساری زندگی ساتھ گزارنے کے فیصلے کسی کے لیے اور کسی کی خاطر نہیں کیے جاتے۔ تمہاری شادی وہیں ہونی چاہیے جہاں تمہاری دل کی مرضی ہے، اور جہاں تک میرا سوال ہے تو میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جو میرے ساتھ میرے لیے میری وجہ سے چاہے گی، اور جو مجھ سے محبت کرے گی تو میرے تائی کی بیٹی ہو، میرے لیے ہمیشہ قابل احترام رہو گی۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، اس غلط فہمی کو اپنے دل سے نکال دو۔ ہم اس رشتے کو خوش رسم سے بغیر کسی جھگڑے اور فساد کے ختم کر دیں گے۔ تمہیں اس حوالے سے کسی بھی طرح کی ٹینشن لینے کی قطع کوئی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں کہ آغا جان نہ تم سے خفا ہوں گے نہ مجھ سے، بلکہ ہم دونوں کی خوشی میں مکمل طور پر خوش اور راضی۔ ہنسی خوشی ہم دونوں کی وہاں شادی کروائیں گے جہاں ہم کرنا چاہتے تھے۔ اس سے جو کہنا تھا وہ کہہ چکا تھا، اور اس کے کہنے کے لیے اس نے چھوڑا نہیں تھا۔ اس نے اسے اس کمرے سے جانے کے لیے نہیں کہا، لیکن اب وہ یہاں بیٹھ کے کیا کرتی؟ وہ ساری بات ختم کر چکا تھا، نہ الزام عائد کیے نہ برا بلا کہا، اور اسے کیا کچھ سننے کی امید لے کر آئی تھی۔ وہ اپنے دل کی بڑاس نکالے گا، اگلے پچھلے سارے حساب بے باک کرتا، پتہ نہیں اسے کیا کچھ سنائے گا، کڑوی کسلی باتیں، اسے نفرت کا اظہار کرے گا۔ تم سے شادی کر لوں، تم ہو کیا چیز فاریہ بروز خان؟ کیا سمجھتی ہو تم کو؟ مس ورلڈ، مس یونیورس کہیں کی کوئی راجکماری شہزادی، اور میں تمہارے ادنی غلام؟ تم کہو گی شادی نہیں کرنی، طلاق دے دو، میں تمہیں دے دوں گا۔ تم کہو گی طلاق کا موڈ نہیں، چلو شادی کر لیتے ہیں، میں شادی کر لوں گا۔ نفرت سے بولتے ہوئے اس کی اوقات یاد دلائے گا۔ فاریہ بروز خان، تم جیسی گھٹیا لڑکی کو میں اپنی بیوی کی حیثیت دوں؟ یہ خوش فہمی تمہیں لاحق ہو کر کیوں گی کہ میں تمہیں اپنی بیوی کے مرتبے پر فائز کر دوں گا؟ اور یہ اس سے بھی زیادہ دل دکھاتے نفرت میں ڈوبے فکر مبلی کی جانب سے سننے کی امید کر آئی تھی۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، خوش شکل تھا، اچھے خاندان سے تھا، دولت مند تھا۔ اس میں کس چیز کی کمی تھی وہ جو ایک ایسی لڑکی کو قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے جو زندگی بھر اسے ٹھکراتی آئی تھی؟ اس کی ہر نفرت آج وہ اسے لوٹا سکتا تھا، لیکن ولی سلیب خان نے تو اس کے ساتھ نفرت کا رشتہ بھی نہیں رکھنا چاہا۔ اس کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ واقعی اپنے لفظوں سے پھرنے والا انسان نہیں تھا، وہ عنقریب اسے چھوڑنے والا تھا۔ جو ٹھنڈے پرسکون مذہبی لہجے میں فاصلہ رکھتے ذاتیات کو درمیان میں لائے بغیر بات کرے، اور اس سے کیا کہیں گے؟ اس سے تو آپ کے ساتھ سرے سے کوئی بھی رشتہ، چاہے وہ نفرت اور دشمنی ہے کا کیوں نہ ہو، رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ ڈیڈی کی آخری خواہش کا احترام، ان کی قائم کردہ رشتے کی عزت، سعادت مند فرمانبردار بیٹی کا فرض۔ وہ کیا بلند عزائم لے کر اس کے پاس آئی تھی، اور وہ کیا کہہ رہا تھا کہ وہ اس کی طلاق کے مطالبے کو درست سمجھتا ہے۔ مردہ قدموں سے وہ سینے چیرتے، اس کا دل چاہ رہا تھا وہ چہلا چہلا کر روئے، شاید اس کی فرسٹریشن اسی طرح سے دور ہو جائے۔ پوری رات شدت سے روتی رہی، پوری رات جاگتی رہی۔ اذان کی آواز کانوں میں پڑی تو وہ بستر سے اٹھی۔ اس کی ڈیڈی کا قائم کردہ رشتہ ہے، اسے ٹوٹتا دیکھنا اس کے لیے جسم سے روح نکال دینے کے والا عمل ہوگا۔ ٹوٹتا دیکھنا تو بہت دور کی بات، اسے تو صرف یہ جان کر ہی کہ ولی نے اس رشتے کو توڑنے کا جو وعدہ اس سے کر رکھا تھا، وہ اپنے اس وعدے پر پوری طرح سے قائم بھی ہے، اور قریب اس سے توڑ بھی دینے والا ہے۔ اسے اپنی سانسیں رکتے ہی محسوس ہوئی۔ نماز کے لیے سر پہ دوپٹہ لپیٹے اس نے سوچا، مجھے طلاق چاہیے، میں ولی سلیب خان کے ساتھ کسی بھی قیمت پر نہیں رہنا چاہتی۔ جہاں نماز بچھائے اس کے اپنے ہی الفاظ اپنے کانوں میں گونجے۔ پہلے وہ صرف 1 جنوری کی دوپہر کو بدلنا چاہتی تھی، آج ماضی کے کئی لمحے تھے جنہیں وہ بدلنا چاہتی تھی، جنہیں وہ دوبارہ جینا چاہتی تھی۔ ولی کی فون کی کال، اب وہ اس سے بات کیا کرے؟ وہ اس کی بات سنے گی؟ زرمینے کی شادی کارڈ، اب ممی حقارت امیز برتاؤ کرے، کارڈ ہاتھ میں نہ پکڑے، اور صوفے پر اٹھ کر اس کے سامنے آئے گی اور اس کا کارڈ لے لے گی۔ ہسپتال کے داخلی دروازے پر وہ اس کا منتظر کھڑا ہوگا، اور وہ پیچھے کہیں معیز بھی موجود ہو، اس کی سالگرہ کا دن منانے۔ وہ معیز کے پاس بعد میں جائے گی، پہلے وہ ولی کی بات سنے گی۔ وہ بے وجہ تو نہیں آیا، یقیناً کچھ کہنے تو کوئی بات کرنے آیا تھا۔ وہ معیز کے ساتھ ڈنر کر رہی ہے، ولی اسے اس کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر غصے سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ وہ اسی روز گھر آ کر فون کرے گی، بتائے گی کہ معیز صرف اس کا دوست ہے۔ ڈیڈی کے انتقال کے بعد جب ممی کے بدلتے رویے کے سوا وہ بالکل تنہا ہو گئی تھی، تب اس کے قریب معیز کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں تھا جسے وہ دل کی باتیں کہہ سکے۔ اس کے باقی سب دوست اس کے ہم عمر، میچور، لائبریری ورلڈ سنجیدہ تھے، جبکہ وہ اس سے 7 سال بڑا تھا، میچور اور سمجھدار تھا۔ وہ اپنی پڑھائی اور ڈگری معاملات و مشکلات میں اس سے مشورہ لینے لگی تھی،
अपने दुख सुख इससे कहने लगी थी। इससे बढ़कर इसका मुझ से कोई रिश्ता नहीं। वाक़ा जान के साथ इसकी रिजल्ट का सुन लेने के बाद आया था। मम्मी, तजवल मामू और मुईज़ डाइनिंग रूम में इन लोगों से अलानिया तलाक का मुतालबा और झगड़ा शुरू करें। इससे पहले वो खुद डाइनिंग रूम में चली जाएगी। वली इसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाने का इंतज़ार कर रहा है ना। आज यकीनन वो खुद इससे इसकी लेदगी कि कोई बात करने आया है और इसकी हर बात पूरे ध्यान और तवज्जो से सुनेगी। काश माजी के लम्हात पर अब इसे इख्तियार मिल जाए। काश माजी का अलमिया यही तो है कि हमेशा याद रखा जाता है, जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। संतों की हिदायती के बाद इसने फ़र्ज की नीयत मांगी। नमाज यकसुई से नहीं पढ़ रही थी, नमाज के दरमियान आने वाले हालात पर गिरफ्त कर नहीं थी, मगर ये हालात को ज़हन से झटकना तो चाहिए था। ज़हन को यकसू करते इसने फ़र्ज अदा किया। दुआ के लिए हाथ उठाए तो समझ ना आया वो अल्लाह से क्या मांगे। जिंदगी की पिछले कई बरसों से वो अल्लाह से वली सेब खां से निजात पाने की दुआ मांगती आई थी। आज क्या मांगे? अब मुझे ऐसे निजात नहीं, इसके साथ चाहिए। वो सब बुलाए कर मुझे अपनाने के लिए तैयार हो जाए। वो हमारे इस रिश्ते को कायम रखने के लिए आमादा हो जाए। वो फिर कभी भी मुझे छोड़ने की बात ना करे। वो दुआ में सिवाय आंसू बहाने के अल्लाह से कुछ भी नहीं मांग पाई। बहुत देर खामोश आंसू बहाते रहने के बाद वो जा नमाज पर से उठी। मैं इस लड़की से शादी करूंगा जो मेरे साथ, मेरे लिए, मेरी वजह से जिएगी और जो मुझसे मोहब्बत करेगी। जानमाज कारपेट पर से ही वापस उठाते इसे वली के अल्फाज याद आए और इन लफ्ज़ों के साथ कुछ अपना भी मगरूरत लिया। लफ्ज़ खुद पसंदी व तकब्बुर वाली सोचें। अगर मोइस के साथ किसी सबब इससे मिल न सका, इसके लिए दुनिया में आखिरी मर्द वली सेब खान बचा, तो वो कनवारी रहना और तनहा जिंदगी गुजारने को अपने लिए मुंतखब करेगी। वह नमाज तय करने लगी। इसकी दुनिया में आने वाला पहला मर्द वली सोएब खान है। इसकी दुनिया में आने वाला आखिरी मर्द वली सोएब खान होगा। हजारों लाखों करोड़ों में से भी इसे किसी एक को चुनना के कहा तो वह अपने लिए इसी को चुनेगी। इसके ने अपने दिल की आवाज़ सुनी। जानमाज तय करते इसकी हाथ या लखती साग तो अपने दिल पर हाथ रखते हुए एकदम ही जानमाज हाथ में लिए कारपेट पर गिर सीगी। जो मेरा साथ मेरे लिए, मेरी वजह से चाहेगी और जो मुझसे मोहब्बत करेगी। लफ्ज़ का लिमिटेड्स नहीं होता, खड़े खड़े हाँ या ना का पता नहीं चलता। बाज़ औक़ात तो खुद अपनी ही कैफियत इंसान बहुत देर बाद जाकर समझता है। वो आज सारी रात क्यों रोई? इसलिए कि जिससे वो मोहब्बत के रिश्ते में बन गई है, वो इससे हर रिश्ता तोड़ देने के लिए बात कर रहा है। इससे अपना यकीन नहीं दिला सकी, अपनी मोहब्बत का यकीन नहीं दिला सकी। इससे मुतज़्ज़ब है, इसलिए बेकरार है। मोहब्बत वली साहब हाँ से, जिससे वो नफरत का ऐलान करती आई है। इससे हाँ, इसी से, ये सच है, यही सच है। मुझ से तो इससे कभी मोहब्बत नहीं थी। अगर होती तो वो इससे मिलती, राब्ता चाहे ना करती, दिल में ही याद ज़रूर करती कि हाँ इस घर में आई इसे 1.5 महीना हो गया था। और इन 1.5 महीनों में आगा जान, मम्मी, डैडी के बाद जिस चौथे शख्स को इसने हम वक्त सोचा वो सिर्फ वली साहब खान था। ये मोहब्बत नहीं, ये मोहब्बत थी। ये इसके बीच मौजूद मजबूत रिश्ते की कशिश। वो तो अभी भी ये नहीं समझ सकी, लेकिन वो इतना ज़रूर जानती थी कि जब आगा जान अस्पताल दाखिल हुए थे, जब इसने और वली ने अस्पताल में रात गुजारी थी, जब वो कॉरिडोर के आखिर में अंधेरे में डूबे हिस्से में इबादत कर रहा था और चंद अनछुए की डोरी में ज़मीन पर बैठी इस इबादत करता देख रही थी, तब इस अंधेरे में एक रोशनी फेरी थी और रोशनी से वली सुहैब खान का ज़ाहिर बातन सब दिखा रही थी और रोशनी से शख्स से मोहब्बत में मुतला करवा रही थी। इस रात, इन लम्हात के बाद जब वो इसके पास से उठी, तब से आज तक गुजरने वाले हर लम्हे में वो इसकी मुखालफ नहीं, इसकी समत में, इसकी तरफ जाने वाले रास्ते में भाग रही थी। मोहब्बत की रोशनी बिखरती इस रात को अगली सुबह आगा जान के घर पर मुईज़ इसके लिए सामने खड़ा था और वली बराबर में। तो इसे मुईज़ की नहीं, वली की परवाह थी। इसे मुईज़ की का वली को गाली देना बुरा लगा था। इससे पहले मुईज़ से बिल्कुल सुकून से बात कर रही थी, लेकिन वली के लिए इसकी इस बदकलामी के बाद वो एकदम भड़क उठी थी। आगाही का लम्हा, अदरक का ये पल, वो बेहद कीमती था। अपने दिल में इस कीमती शख्स के लिए मोहब्बत पा रही थी, जो कह रही था सिर्फ इससे शादी करेगी और इसकी मोहब्बत में इस तक आएगी, जो किसी के लिए, किसी का हाथ नहीं, सिर्फ इसके लिए इसकी हाथ रिश्ते में बंधेगी। वो बेख्तियार फुट फुट कर रो दी। इसे अपनी ज़बान से, अपने अमल से, हर तरह से इसने हमेशा वली को यही बात समझाई थी कि अपनी इस ज़िंदगी में वली साहब खान को कभी नहीं, सिर्फ मुईज़ तजमल को शामिल करना चाहती है। फिर आज अगर वो जाकर इससे मोहब्बत का इकरार करे तो क्या वो इसका यकीन करेगी?
اسے موئی سے محبت نہیں، ولی سے محبت ہے۔ وہ چیخ چیخ کر بھی ولی کو بتائے گی اور تب بھی اس کا یقین نہیں کرے گی، اس لیے کہ بے شمار بار، بے حساب بار وہ اپنے لفظوں اور رویوں سے سب کچھ اس کے برعکس ثابت کر کے دکھا چکی تھی۔ اپنے راستوں میں یہ کانٹے اس نے خود بچھائے تھے، وہ کسی کو الزام نہیں دے سکتی تھی، وہ جھوٹی اور منافق لڑکی نہیں تھی۔ یہ اس میں شاید واحد خوبی تھی، اس میں اتنی جرأت تھی کہ جس سے نفرت کرتی تھی اس سے نفرت کا اظہار کر سکے، اور جس سے محبت کرتی تھی اس سے محبت کا اقرار کر سکے، مگر جس سے وہ ہزاروں بار نفرت کا اظہار کر چکی تھی۔ اب یہ کیسے موقع ہے کہ میری ان واحد میں دل کی دنیا میں بدل گئی ہے، میں پوری کی پوری بدل گئی ہوں۔ محبت کے ہونے کا درک پا کر رونا یا بھی شاید صرف فاریہ بروز خانی کی طرح زندگی کو اپنے ہی ہاتھوں میں جاننے والے لوگوں ہی کے نصیب میں ہوتا ہے۔ محبت پانا کرنا ورنہ، اور سب سے بھی پہلے ادرک آگاہی کے لیے اس پہلے لمحے میں شکست کھاتی بری طرح رو رہی تھی۔ اب مجھے بیوی نہیں بن سکی، میں اچھی بیٹی نہ بن سکی، میں نے اپنا یہ گناہ قبول کر لیا۔ کب کریں گی؟ وہ ان دنوں اپنے گناہوں کو یاد کرنے اور قبول کرنے کے عمل سے گزر رہی تھی۔ بیٹی نے ایک سوال کر کے آگے رکھا تھا، اب اس کا جواب تلاشی اپنی پورے ماضی کو دہرا رہی تھی۔ کیا کوئی شخص ایک ہی وقت میں اپنے تمام رشتوں کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا؟ کیا محبت کے لیے اللہ نے ہمارے دلوں میں اتنی تھوڑی سی جگہ رکھی ہے؟ ہم ایک وقت میں اپنے تمام قریب ترین عزیز رشتوں سے ایک جیسی محبت کر ہی نہیں سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے۔ اچھا شوہر برا بیٹا ہوگا اور اچھا بیٹا بہت برا شوہر ہوگا۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کس نے لکھا ہے؟ تو کس نے کہا ہے؟ اس شخص محمد مختار خان نے انہیں پرہائش تھی کیا؟ یہ نفرت، یہ دشمنی تھی کن بنیادوں پر؟ اس شخص سے برسر پکار نفرت کے جس مضبوط قلعے میں برسوں سے قید تھی، اس کی بنیادی کھڑکیاں کس چیز پر تھی، کس جذبے پہ تھی؟ ایک آواز ابھر رہی تھی ان کے اندر سے، صرف ایک آواز، حسد، حسد اور صرف حسد۔ اس بوڑھے کمزور انسان سے حسد کرتی تھی، روز اول سے کرتی تھی، اپنی شادی شدہ زندگی کے پہلے روز سے کرتی تھی۔ ماں باپ کو چھوڑ کر، ان کے دلوں کو دکھا کر، انہیں ناراض کر کے سمجھے کہ ہم خوش رہ لیں گے، تو حقیقت میں ایسا نہیں کرتے۔ ہمارے گناہ، ہر غلطی کی سزا ہمیں روز آخرت جزا و سزا کے دن ملے گی، مگر ماں باپ کی نافرمانی وہ واحد گناہ ہے جس کی سزا آخرت کے ساتھ ہم اس دنیا میں بھی دل کی بے سکونی، بے اطمینانی کی صورت میں پاتے ہیں اور ساری زندگی پاتے رہتے ہیں۔ ان کی محبت میں اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر آنے والے ان کا وہ محبوب شوہر راتوں کو سوتے سوتے بیقرار سے اٹھ کر کیوں بیٹھ جاتا تھا؟ اکثر ان کے ساتھ باتیں کرتے مسکراتے وہ یہاں تک چپ کیوں ہو جاتا تھا؟ کبھی کبھار بہت کھلکھلا کر ہنستے، یکدم ان کی آنکھوں میں اداسی کیوں چھا جاتی تھی؟ شادی کے 5 سالوں بعد، منتوں مرادوں کے بعد وہ بیٹی پیدا ہوئی جس کے پیدا ہونے سے پہلے وہ اتنے پرجوش، اتنے خوش تھے، تو اسے پہلی بار دیکھتے گود میں اٹھانے پر بجائے مسکراہٹ کے ان کی آنکھوں میں آنسو کیوں عمر ڈائے تھے؟ اس پل کس کی کمی محسوس کی تھی اپنی زندگی میں؟ صرف اس پل نہیں، زندگی کے ہر لمحے، ہر خوشی کے موقع پر، ہر کامیابی کی منزل طے کرنے پر۔ شاہانہ ٹاٹ باٹ، عیش و آرام، دولت کی فراوانی چھوڑ کر آنے والے اس شخص نے اپنی اور ان کی وہ دنیا بنائی تھی، محبت کر کے، اپنے زور بازو پر بھروسہ کر کے۔ اس محنت کے بعد ملازمت میں ترقی مل رہی ہے تو لبوں پر تو مسکراہٹ ہے، مگر آنکھوں میں درد پھیلا ہوئے۔ بہت محنت جدوجہد کے بعد اپنا ذاتی گھر تعمیر کیا تو اس میں پہلا قدم رکھتے چہرے پر خوشی نہیں، دکھ رقم تھا۔ بیٹی کی پہلی سالگرہ، اس کے اسکول کا پہلا دن، اس کی پہلی تعلیم کامیابی، اس کی زندگی کی ہر خوشی پر اداسیوں کا رنگ چڑھائے رہتے تھے۔ ان محبت کرنے والے میاں بیوی کے بیچ ان کی شادی شدہ زندگی کے پہلے دن سے ایک شخص موجود تھا، وہ شخص جو ان کے شوہر کو کبھی سچے دل سے ہنسنے اور خوش ہونے نہیں دیتا تھا۔ جب وہ دونوں تنہا ہوتے، ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہوتے، تب کہیں سے وہ ایک شخص اچانک ان کے بیچ جا کھڑا ہوتا۔ اس کی آمد کی خبر انہیں شوہر کے چہرے پر پھیلتی اداسیاں دیا کرتی تھی، اس کی آنکھوں میں بکھرتا درد دیا کرتا تھا۔ بھائی باپ گھر، ان سب کو چھوڑ آنے والا وہ شخص در حقیقت ان سب کو اپنے دل میں چھپائے بیٹھا تھا۔ تب نہیں، مگر آج جانتی تھی کہ وہ اس گھر، اس کے در دیوار، وہاں بسنے والے ایک ایک فرد سے خست پہ مطلع تھی۔ وہ سب ان کے شوہر کی زندگی میں موجود نہ ہوتے، ان کی زندگی کے سب سے اہم حصہ تھے، اور ان سب میں وہ سب سے زیادہ حسد کرتی تھی اس انسان سے جو ان کے شوہر کا باپ تھا، جن کی یادوں میں جب ان کا شوہر کھوتا تھا تو کیا خود اپنے آپ کو سب کو بھول جایا کرتا تھا۔ وہ میاں بیوی کی تنہائیوں میں شامل تھا، ان کی خلوتوں میں شامل تھا، ان کی مسکراہٹوں میں شامل تھا، وہ ان کی خوشیوں میں شامل تھا، وہ ان کی زندگی کے ہر لمحے، ہر پل میں شامل تھا۔
وہ اسے اپنی زندگی سے نکال پھینک دینا چاہتی تھی، مگر ایسا کبھی بھی نہیں کر سکی۔ وہ ان سے اندیکھے انجانے شخص سے جلن، حسد، رقابت میں مطلع تھی، جو شور کے ساتھ بتائے ان کی زندگی کی 23 برسوں میں کبھی ان سے نہ ملا، مگر وہ ہر پل ہر آن اپنی موجودگی کا، اپنے ہونے کا احساس دلاتا رہا۔ وہ بھائی کی موت پر اپنے گھر 23 برس بعد گیا تو انہیں اس کی بھائی کی موت کا غم نہیں، یہ فکر لاحق ہوئی کہ 23 برسوں تک ان کے شوہر کے دل پر حکمرانی کرتے وہ لوگ سب لوگ پھر اس کی زندگی کے حصہ بن جانے والے ہیں۔ جب وہ نہیں تھے تب تھے، تو اب تو وہ ہوں گے، تو اب تو واقعی پس منظر میں چلی جائے گی۔ وہ شور کو کبھی نظر نہیں آئے گی، شور انہیں فراموش کر دے گا۔ حاسد کسی بھی دوسرے انسان سے زیادہ اپنا نقصان پہنچاتا کرتا ہے۔ انہوں نے بھی یہی کیا، یہ نہ سوچا، یہ نہ سمجھا کہ کچھ گھنٹے باپ اور دوسرے خونی رشتوں کے ساتھ گزارنے کے بعد جب وہ ان کے پاس آئیں گے تو پورے کے پورے ان کے ہو کر آئیں گے۔ ان کی تنہائیوں میں پھر کوئی تیسرا شامل نہیں ہوگا۔ پہلے شور ان کے ساتھ ہوتا تھا، مگر پورا ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، اس کے وجود کا ایک حصہ ہمیشہ کہیں اور ہوتا تھا۔ اگر وہ حاسد نہ ہوتی، سمجھدار عقل مند ہوتی، تو سمجھداری ہی کا فیصلہ کرتی، شور کی محبت کا ہنسی خوشی اس کے باپ کے ساتھ بانٹ دیتی۔ یہی غلطی تھی ان کی، یہی قصور تھا ان کا، اور یہی گناہ تھا ان کا۔ شور کا بھائی مرا ہے، اسے تسلی نہیں دی، ہمدردی و محبت کے دو بول نہ بولے، ان کے باپ کو احترام سے سلام تک نہ کیا، شور سے، اس کے باپ سے، اس کے گھر سے، ہر فرد سے روٹ کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اس پہلے سے غم زدہ شکست خور اپنے شریک حیات کو اپنی ذات سے کوئی راحت، کوئی تسلی دینے کے بجائے مزید دکھ، مزید پریشانیاں، مزید الجھن دی۔ گناہوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا، غلطیوں کی نہ ختم ہونے والی فرصت تھی۔ وہ کتنا اچھا تھا، کتنا سچا، کتنا باوفا، کتنی محبت کرنے والا، اور اپنے حسد کی آگ میں جلتی اسے اس کی موت سے قبل کے ہی اذیت سے جار کر گئی۔ اور ان دنوں کی زندگی کے پچھلے 23 سال ان کے سامنے بکھرے پڑے تھے، اور وہ ان ماہ و سال کے رنج و الم، زدہ، غم، پچھتاوے، دکھ، ملال، غلطیاں، گناہ، ہر ایک چیز کی ذاتی شمار کرتی جا رہی تھی۔ اس کا دل شاید سیاہ ہو گیا تھا یا پھر پتھر کو ہو گیا تھا، تب ہی تو اسے کچھ بھی اثر نہیں ہوتا تھا، مگر فاریہ کا فون اس کی باتیں انہیں یوں لگا جیسے اس پتھر کو کسی نے یک دم ہی ریزے ریزے کر ڈالا تھا۔ فاریہ رو رہی تھی، اس کی باتیں سنتے وہ بے آواز رو پڑی تھی، اور روتے ہوئے بول رہی تھی، اور یہ روتے ہوئے سن رہی تھی۔ جب وہ اپنی زندگی کی آخری باری گھنٹے جی رہا تھا تو اس کی بیوی ناراض ہو کر اپنے بھائی کے گھر چلی گئی تھی۔ اس کی منتظر نگاہیں پلٹ پلٹ کر دروازے کی طرف جا رہی تھی، ابھی اس دروازے سے شاید اس کی بیوی آ جائے۔ تمہاری وفا کا ثبوت میرے پاس ہمارے ساتھ وقت گزارے 23 سال ہیں۔ اس کی بیوی اور بیٹی اس پر اعتماد کرتی ہیں، اس کا یقین کرتی ہیں، اس کی محبت کو دل کی گہرائیوں سے مانتی ہے۔ وہ سننا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے کہ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ فاریہ روتے ہوئے فون بند کر چکی تھی، اور وہ روتے ہی ریسیور ہاتھ میں لیے زمین پر گر گئی تھی۔ کہیں روز اسپتال میں داخل رہی، کہیں روز شدید بیمار رہی، مگر انہوں نے اپنی بہن کو فاریہ کو اطلاع دینے سے سختی سے روک دیا تھا۔ وہ اس سے روٹ کر ان دونوں سات سمندر پار بیٹھی تھی، اور ویزا اور دوسری قانونی مشکلات کے سبب ان کے پاس نہ آ سکے گی، تو وہاں اکیلی نہ جانے کس قدر پریشان ہو گئی۔ اسپتال سے آئے بھی اب انہیں کافی دن ہو گئے تھے، مگر ابھی وہ سارا وقت بستر پر لیٹ کر اپنے کمرے میں بند گزارتی تھی۔ شوہر کے لیے ساتھ بتائے ہر پل ان کی دنیا کے ان کے سامنے آ رہا تھا، اس ہر پل کا اختتام آخر میں ایک ہی پچھتاوے پر ہوتا تھا۔ اور اس کی زندگی کے آخری لمحوں میں اس سے روٹ کر دور کیوں ہوئے ان کا پچھتاوا سے نکلتا آسان نہ تھا۔ وہ روزی قیامت شوہر کو کیا منہ دکھائے گی، جو اس کے ساتھ روا رکھا سلوک ہی کم نہ تھا کہ اس کے باپ کے ساتھ۔ وہ باپ جس نے وہ وحالانہ محبت کرتا تھا، ایک محبت کرنے والی وفا شوہر بیوی کا فرض نبھاتے، کبھی اس نے باپ کی عزت نہ کی تھی۔ اس شخص سے حسد کرتی تھی، اس لیے اس کی محبت قبول نہ کرتی تھی۔ حسد، بغض و کینہ خود کے دل میں تھا، اور الزام اس پر لگاتی تھی۔ وہ دکھی انسان کس سے کیا چھیننے آتا تھا، وہ تو فقط محبتیں بانٹتا، چاہتے برسانا ان کے پاس آیا کرتا تھا۔ حسد کو نفرت کے پردوں میں چھپا کر واقعی اندھی ہو گئی تھی۔ برے سے برا اور غلط سے غلط کام کرتے بھی انہیں نہ افسوس ہوتا تھا، نہ شرمندگی، نہ ملال، نہ پچھتاوا۔ وہ اپنی پوتی سے نہیں ملیں گے، اسے جلدی فون بھی نہیں کریں گے، یہ پابندی اس پر لگائی تو وہ بغیر اختلاف ان کی بات مانتے یوں ہی کرنے لگے۔ ہاں، ان سے رابطہ کر کے بہت جلدی اپنی پوتی اور اس کی خیریت پوچھا کرتے تھے۔ وہ جب کس طرح سے بات کرتا ہے، یہ ایک الگ گناہ ہے۔ پوتی کو وہ ہر ماہ خرچے کے لیے دی جانے والی رقم سے ہٹ کر خود کچھ بھی نہیں دے سکتے تھے۔ ان پر پابندی لگائی تو اسے بھی مانتے ہیں۔ پوتی اور ان کے دونوں
پوتی اور ان کے لیے دونوں کے لیے تحائف کبھی ولی کے ہاتھ کبھی کسی ملازم سے کسی اور ذریعے سے انہی کو بھیجا دیا کرتے تھے کہ وہ خود اسے یہ سب دے دیں۔ بیٹی کے دل پر دادے کی چاہتیں الفتیں کہیں اثر نہ کر جائیں، اس خوف سے وہ تحائف کبھی اسے دیے ہی نہیں کرتی تھی۔ اکثر اپنی کسی بانجی بھتیجی بھتیجوں یا بانجوں کو دے دیا کرتی تھی۔ اگر کسی اس کے لیے آئی کوئی چیز اسے دے بھی دیتی تھی کہہ کے کہ یہ تمہارے لیے بازار سے خرید کے لائی تھی، یا ماموں نے تمہارے لیے یہ لی ہے، یا مما نے دے دی ہے، یا خالہ نے بھجوائی ہے۔ اس کے لیے آئی بہت قیمتی چیزیں اسے دیا ہی نہیں کرتی تھی کہ کہیں اسے شک نہ ہو جائے کہ بے وجہ و بے موقع ماموں یا خالہ قیمتی تحائف نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے برسوں سے آتے قیمتی قلم، پرفیوم، ڈیزائنر ہینڈ بیگ، سویٹر، شالیں، ملبوسات، امپورٹنٹ جیولری، کاسمیٹ، سونے کی کہیں زنجیریں، انگوٹھیاں، بالیاں، بریسلٹ، یہاں تک کہ بہت مہنگا فون، بالکل نئے ماڈل کا لیپ ٹاپ اور ڈیجیٹل کیمرے تک بھی ان کی بیٹی کے نہیں کوئی بھتیجا بھتیجی بانجی یا بانجا استعمال کیا کرتے تھے۔ بہت فخر و ناز سے پھپھا یا خالہ کا قیمتی تحفہ جان کر اسے قبول کرتے ہوئے ان کے حسد نے کسی اور کے ساتھ نہیں تو ان کی بیٹی کے ساتھ تک مخلص نہ رہنے دیا۔ اس سے جھوٹ بولتی تھی، وہ اس سے غلط بیانی کرتی تھی۔ اس کی بیٹی دادا کا بھجوایا پیسہ بہت سنبھل کر، بہت احتیاط سے اور صرف خاص ضرورتوں کے لیے استعمال کرتی اور وہ اس پیسے کو پانی کی طرح بہاتی۔ ان کے پرس کا منہ ہر وقت کھلا رہتا اور اپنے بہن بھائیوں کی سب سے دلاری بہن، باونج کی سب سے چہتی ننگ، بھتیجوں بھتیجوں کی سب سے اچھی سب سے پیاری پھوپھو اور بانجے بانجیوں کی سب سے لاڈلی خالہ بنی رہتی۔ حسد میں پاگل ہوتے انہوں نے کبھی یہ بھی نہ سوچا کہ اگر محمد بختار خان کا والی دامن مسلسل ان کے ساتھ نہ ہوتا تو شوہر کی وفات کے بعد وہ ان کے اور بیٹی کی کہاں کھڑی ہوتی۔ اس جوان عمر کی موت کے بعد ان کا شوہر جو چھوڑ کر ان کے لیے گیا تھا وہ کسی عیش پرستی و شاہ خرچی کا تو کیا، ایک عام متوسطہ درجے کی زندگی گزارنے کے لیے بھی ناکافی تھا۔ وہ اس باخصیت خاندان کی بہو نہ ہوتی، اپنے سسرال کی انہیں مکمل سپورٹ حاصل نہ ہوتی تو پھر دیکھتی کون سا بھائی، کون سی بہن، کون سی باونج، کون سا بھانجا، کون سی بھتیجی انہیں پوچھ رہا تھا۔ اپنی بیٹی تنہا چھوڑ کر جس بہن کے پاس بہت اترا کر غرور سے وہ کینیڈا آئی تھی کہ بہن نے بڑی چاہت سے انہیں اپنے پاس بلایا تھا۔ اگر وہ شخص انہیں اپنی بہو نہ مانتا، اپنی دولت سے انہیں بے تحاشا نہ نوازتا تو بھی کیا یہ بہن اتنی ہی محبت سے انہیں اپنے پاس بلاتی؟ 2.5 مہینے سے وہ یہاں رہی تھی، کیا وہ رہ پاتی؟ محمد بختار خان کی اذیتیں دینے پر کمر بستہ وہ اپنی ہی بیٹی کی زندگی اجارنے چلی۔ ماہی بیٹیوں کے گھر بسانے کی فکر کرتی تھی، وہ جانے کا سوچ کری تھی، اس کی بس بسائی زندگی اجاڑ دینے کا ڈر پہ تھی۔ جس بیٹی کے لیے باپ نے چنا تھا وہ خونی رشتوں کا احترام کرتا تھا، ان کی عزت اور ان سے پیار کرتا تھا۔ جسے انہوں نے بیٹی کے لیے چنا وہ ایک مادہ پرست، لالچی اور سطح انسان تھا۔ کیا وہ جانتی نہ تھی کہ معیز کو فاریہ سے شادی پر کیا چیز اکساتی ہے؟ فاریہ نہ تجربہ کار رون سمجھ ہے، مگر وہ ایک عمر تجربہ اور اتنی زندگی گزارنے کے بعد کیا انسانوں کی پہچان کی قابل نہ ہو سکی تھی؟ وہ جانتی تھی، بالکل جانتی تھی، اپنا کیریئر بنانے اور زندگی میں ہر طرح سے اسٹیبلش ہونے کے لیے باوجود ان کا اعلیٰ تعلیم یافتہ، ہینڈسم، بہترین کیئر رکھنے والا اور دیگر بے شمار ظاہری خوبیوں کا مرکب بھتیجا اپنے لیے موجودہ کہیں کنواری غیر شادی شدہ لڑکیوں کے بہترین رشتوں کو چھوڑ کر ان کی نکاح شدہ بیٹی سے شادی کا کیوں خواہشمند تھا؟ خوبی فاریہ میں نہیں تھی، اسے ورثے میں ملنے والی کروڑوں کی دولت جائیداد میں تھی۔ وہ جائیداد کا مطالبہ بھی خلق کے ساتھ ہی کر دے، انہیں یہ مشورہ دینے والا ہی معیز تھا۔ جو شادی لالچوں میں کی جاتی ہے، ان کا انجام کیا ہوتا ہے کیا وہ نہیں جانتی تھی؟ بس ولی صاحب خان نہ ہو، پھر چاہے کوئی بھی ہو، وہ ان کی بیٹی سے محبت کرے نہیں کرے، اس سے گال مہل سو یا نہیں۔ آج جب اپنے گناہ شمار کر رہی تھی، روتے ہوئے اپنے محروم شوہر کا شکریہ ادا کر رہی تھی، وہ جاتے جاتے بیٹی کو نکاح جیسے مضبوط بندھن میں باندھ گیا تھا۔ اگر وہ اس روز فاریہ کا نکاح نہ کرتے، صرف زبانی باتیں کرتے منگنی ہی کر دیتے تو وہ کب کی منگنی کی انگوٹھی ولی صاحب خان و محمد بختار کے منہ پر مار کر فاریہ کے معیز کے ساتھ خوب دھوم دھام سے شادی کروا چکی ہوتی۔ یہ ان کی بیٹی کے باپ اور دادا کی دعائیں اور ان کے ساتھ درست فیصلے ہی تھے جو وہ اپنے تمام تر حسد، نفرت اور انتقام کی آگ میں پاگل ہو جانے کے باوجود بیٹی کی زندگی کو کسی بڑے سانے سے ججار نہ کر پائیں۔ جوان بیٹی کو دنیا کے رحم و کرم پر بالکل تنہا چھوڑ کر خود جہاں ایک دوسرے ملک آ بیٹھی، ایسے کرتے نہ دل کانپا نہ وجود پر لرزش طاری ہوئی۔ آج وہ اس کی قیمت کا بھگتان بھگت رہی تھی، ان کی پیدا کردہ مشکلات میں گھری زندگی گزار رہی تھی، یا پھر اپنے شوہر سے وہ کیسے معافی مانگی؟ وہ تو ان سے روٹ کر دور دیش جا بسے۔ میں نے اپنا گناہ قبول کر لیا، آپ کب کریں گی؟ اس زندگی میں کر لیں، ابھی وہ بوڑھا انسان زندہ ہے،
ابھی ہم اپنے گناہوں کی ان سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ کئی ہفتوں سے متواتر بیٹی کے یہ الفاظ ان کے کانوں میں گونج رہے تھے، مگر خود میں اتنا حوصلہ پیدا نہ کر پائی کہ اس کا سامنا کر سکے، اس سے معافی مانگ سکیں۔ اس صبح کامتے ہاتھوں سے وہ محمد بختار کے گھر کا نمبر بلا رہی تھی۔ کسی ملازم نے فون اٹھایا اور انہوں نے بیٹی کے بجائے سسر سے بات کرنی چاہی تھی۔ ہیلو روحی بیٹا، یہ تم ہو؟ ان کی سماعتوں سے بڑی نفیس آواز ٹکرائی، بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ آغا جان مجھے معاف کر دیں، انہیں اس احترام والے لقب سے انہوں نے زندگی میں پہلی بار مخاطب کیا تھا، ورنہ گفتگو کیے بغیر کسی لقب کے صرف آپ سے شروع ہوا کرتا تھا۔ اور کیا بولے، ان سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ گناہ تھے تو کس کا اعتراف کرے گی، کس کی معافی مانگے؟ روحی بیٹا، تم ان کی محبت میں ڈوبا لے جائے، انہیں ندامتوں کے گہرائی میں دیکھنے لگا، ان پر جیسے کوئی کوڑے برسا رہا تھا۔ میرے گناہوں کی کٹوری بہت وزنی ہے آغا جان، بہت وزنی۔ آپ سے اپنے کیے کس قصور کی معافی مانگوں؟ چاہے تو یہ کہتی ہوں کہ آپ کے پاس آ کر آپ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگوں، میں تو آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہونے کی جرات بھی نہیں خود میں کر پائی۔ وہ رو رہی تھی، اپنے پر زندشیں، گلے شکوے، لڑائیاں سب کچھ ہو جائے کرتے ہیں بیٹا، انہیں یاد رکھنا، دل سے لگانا نہیں بھول جانا چاہیے۔ تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا، میرے لیے یہی بہت ہے، تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، میں تم سے خفا نہیں، بس اب سب کچھ بھول کر یہاں آ جاؤ۔ یا اللہ ظرف و وسیع الکبیر نہیں، مزید کچھ اور ندامتوں کے سمندر میں ڈس آ گیا۔ میں آپ کے پاس آؤں گی آغا جان، ضرور آؤں گی، میں آپ کے پاؤں پکڑ کے آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں گی، مگر مجھے کچھ وقت دے دیں۔ میں ولی کو بھیجوں تمہارے پاس، یا کہو تو فاریہ کو رکو، تم ان کے ساتھ آنا۔ ان کی شرمندی، پشیمانی اور تہذیب کو دیکھ کر بے اختیار بولے، نہیں، کسی کو نہیں، آپ وعدہ کریں مجھ سے لینے کسی کو نہیں بھیجیں گے، واپسی کا یہ سفر میں خود طے کروں گی، اس اگر آپ نہیں، میں آپ کے پاس آؤں گی، بس مجھے کچھ مہلت، کچھ وقت دے دیں۔ پھر انہوں نے فاریہ سے بات کروانے کی وضاحت کی۔ السلام علیکم امی، وہ شاید وہیں تھی کہ پاس ہی موجود تھی، تب ہی تو لائن پر اگلے ہی پل موجود تھی۔ فاریہ، دیکھنا آغا جان مجھے لینے کسی کو نہ بھیجیں، ورنہ میں پستیوں میں کچھ اور ڈس جاؤں گی، انہیں ایسے مت کرنے دینا فاریہ، میں کوشش کر رہی ہوں، تم دعا کرو میں خود میں جلد اتنا حوصلہ پہ جمع کر پاؤں کہ یہ سب تم سب کے پاس آ سکوں۔ اس سے روتے ہوئے بول رہی تھی، تم بہت یاد آ رہی ہے بیٹا، میں جلد تمہارے پاس آؤں گی۔ خاموشی سے اس کی آواز سن رہی تھی۔ اس روز اس نے بہت کچھ کہا، شاید آج وہ صرف انہیں بولنے کا موقع دے رہی تھی۔ فاریہ، مجھے تمہارے قابل نہیں، جو میں نے چنا وہ غلط، جو تمہارے ڈیڈی نے چنا وہ صحیح تھا۔ اپنے آنسو کو قابو پاتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، نفرتوں کی انتہائیوں کو تک لے جانے میں نے کوئی کمی نہیں رکھی، لیکن آج اگر ولی ابھی بھی اس رشتے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں تو تم اس رشتے کے لیے فوراً ہاں کر دینا فاریہ۔ وہ اپنے والدین پر اپنے خونی رشتوں کے ساتھ مخلص ہے، وہ دنیا کے ہر رشتے کے ساتھ مخلص ہوگا۔ وہ ولی سے کہنا چاہتی تھی کہ ان کی گناہوں کی سزا وہ ان کی بیٹی کو نہ دے، وہ معصوم ہے، وہ بے قصور ہے، بہت سچی، بہت اچھی ہے، وہ اسے اپنے لے، اپنا نام اس کے نام کے ساتھ جڑا دینے دے، انہیں چاہے کوئی بھی معاف نہ کرے، ان سے چاہے کبھی نہ ملے، کوئی رابطہ، کوئی واسطہ نہ تعلق نہ رکھے، مگر اس سے یہ سب کہنے کا وہ منہ کہاں سے لاتی؟ ان کا منہ نہیں تھا اس سے کچھ بھی کہنے کا، اب بس صرف دعاؤں پر انہیں بھروسہ تھا، صرف دعاؤں پر، ماں کی دعا اس کی اولاد کے حق میں جو اللہ رد نہیں کرتا۔ آغا جان کو روتا دیکھ کر ان کے پاس آگے جان کر یہ فون اس کی ماں کے ان کے بالکل ساتھ لگ بیٹھی تھی۔ ماں کیا کہہ رہی ہے اسے پتہ نہیں تھا، مگر جواب میں آغا جان کیا کہہ رہے ہیں وہ سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بے اختیار بہہ نکلے، مگر محبت کی جیت کے انمول اور یادگار لمحوں میں وہ جب پورے دل سے خوش ہو رہی تھی، خوش و مسرت کے آنسو بہا رہی تھی، تب ماں کی اس آخری بات نے اسے یاد لایا کہ خوشی اس کے حصے میں اب زندگی بھر کبھی بھی پوری نہیں آئے گی۔ وہ جانتی تھی ولی صاحب کتنا بھی محتمل مزاج، بظاہر غصہ اور ضد کرنے والا نہ لگتا ہو، مگر وہ کبھی بھی دل سے معاف نہیں کر سکا۔ آج جنوری کی پہلی تاریخ ہے، آج سے لے کر 31 مارچ تک تمہیں وہاں اس کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اگر تم نے ایسے کرنے پر آمادہ ہو تو 1 اپریل کو جو تم چاہو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ تمہاری تسلی کے لیے آج پہلی اور آخری بار تمہیں یقین دہانی کر رہا ہوں کہ 3 مہینے سے ایک دن بھی میں تمہیں نہ یہاں رہنے پر پڑے گا اور نہ کسی ناپسندیدہ رشتے کو جوڑے رکھنے پڑے گا، اور میں اپنے الفاظ سے پھرنے والا انسان نہیں۔ اور وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے لفظوں سے پھرنے والا انسان نہیں۔ 3 مہینے بعد وہ یہاں رہنا چاہے گی یا یہاں سے جانا چاہے گی یہ اس کی ذاتی مرضی ہے، اس میں وہ دخالت نہیں کرے گا۔ اس بات سے آغا جان بھی وابستہ ہیں، مگر 3 مہینے بعد وہ اسے چھوڑ دے گا، یہ ایک طے شدہ بات تھی۔ آغا جان، ان کا بیٹا بروز خان، پوتیاں فاریہ، زرمینیں سب غصے کے تیز، ضدی، جذباتی اور ناپرست لوگ تھے، جبکہ ان کے دوسرے بیٹا سیبھان، ان کے بیٹا ولی ٹھنڈے مزاج کے، صبر و برداشت والے، متحمل اور نرم طبیعت کے لوگ تھے، مگر اس نرمی، برداشت اور تحمل کے باوجود
وہ تھے اسی خاندان سے جو ضد اور انا میں ان سب میں سے تھی۔ وہ ان میں کیوں نہ ہوتی؟ وہ ولی سے جس رات بات کر کے آئی تھی سے گزرے 14 دن ہو چکے تھے۔ یہ مارچ کی 12 تاریخ تھی۔ وہ جانتی تھی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، آج صرف 19 دن باقی ہی بچیں گے۔ کل 18، پھر 17، پھر 16۔ اس کی نگاہ کیلنڈر پر جاتی اور وہ دیکھ کر مسکراتا۔ فاریہ بروزخان، وقت کو روک سکتی ہو تو روک لو۔ ولی سے اس کی رات بات کر کے آنے کے بعد، اس رات کی صبح اس سے محبت کا درک پانے کے بعد، وہ ہر پل وقت کے لیے رک جانے کی دعا کر رہی تھی۔ اس رات سے آئی تک تمام دنوں میں وہ سارا دن آقا جان کے ساتھ مصنوعی کہک لگاتی اور رات میں بستر میں منہ چھپا کر بے آواز رویا کرتی۔ جس سے اسے محبت وہ اسے معاف نہیں کر دینا چاہتا تھا۔ ان کی بہو نے ایک عمر گزارنے کے بعد آخر کر ان کی محبت کو تسلیم کر لیا۔ محبت کی جیت کی سرشاری ایسی ہے، وہ پہلے سے بھی زیادہ خوش اور مطمئنہ نظر آنے لگے۔ اب انہیں اٹھانے بٹھانے کے لیے سہارے دینے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ باتھ روم سے خود چلے جاتے۔ کسی کے وقت ہمت ہوتی تو آہستہ آہستہ چلتے، اس کے پاس کچن آ جاتے۔ وہ کام کرتی رہتی، وہ کچھ نہ دیر کچن میں ٹیبل پر بیٹھ کر اس کی باتیں کرتے رہتے، پھر تھکنے لگتے تو واپس اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ اور اس صبح یا کبھی شام کے وقت انہیں تھوڑی بہت چہل قدمی کروانے لگا تھا۔ کبھی ان کی طبیعت میں کوئی تھوڑی بہت خرابی ہوتی، کوئی دوا سوٹ نہ کرتی، کسی کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہونے لگتا تو فاریہ ان کی دوائی میں کوئی معمولی سی ردبدل مقدار میں کمی یا تبدیلی کر دیتی تھی۔ ہاں، یہ سب ہمیشہ ڈاکٹر نثار سے فون پر گفتگو کرنے کے بعد کیا کرتی تھی۔ آغا جان اسے چھیڑنے کو مسکرا کر کہتے کہ اس کی ذمہ داری کے بہانے وہ ایک سینئر ڈاکٹر کے زیر نگرانی اپنے تجربات اور قابلیت کو بڑھانے میں مگن ہے۔ ان دنوں ان کے ساتھ ہنسنا بھی کتنا دشوار عمل لگتا تھا، مگر وہ اپنے کسی بھی ایسے عمل سے اپنی کوئی ٹینشن الجھن ان پر ظاہر کیا ہی نہ کرتی تھی۔ جرمنی کے ساتھ بھی اس کا محبت بڑا تعلق مزید مضبوط ہو گیا تھا، اس حد تک کہ ان دونوں میں جب وہ اپنی پڑھائی کی شدید نوعیت کی مصروفیات اور پریشانی میں گری تھی، تب اس کی ٹینشن کو کچھ کم کرنے اور پڑھائی کا بھرپور موقع فراہم کرنے کو وہ ایشانہ اور حذیفہ کو دونوں کو ڈرائیور کے ساتھ جا کر یہاں لے آئی تھی۔ اس نے تو یہی فون پر فاریہ سے عائشہ آنٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کی مصروفیات اور پڑھائی کے لیے مناسب وقت نہ ملنے پر اسائنمنٹ وغیرہ کی تاریخوں کا ذکر کر ڈالا، مگر فاریہ آغا جان کو سب بتا کر اسی روز کیف کے گھر جا پہنچی تھی۔ اب بات گھر پر نہ تھا اور زرمین نے اس کی اجازت کو اس طرح بچوں کو اس کے ساتھ بھیجتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ اب بعد ناراض ہوں گے فاریہ، انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میں اپنی روزمرہ کی چھوٹی موٹی مشکلات کے حل کے لیے اپنے میکے کی طرف دوڑوں۔ میں عائشہ اور حذیفہ کو ساتھ لے جا رہی ہوں۔ عائشہ آنٹی آئیں گی تو یہ واپس آ جائیں گے، تم ان کے یونیفارم اور اسکول بیگز وغیرہ سب چیزیں جلدی سے میرے سپرد کر دو، اور 5-6 دنوں کے لیے ان کے کپڑے بھی۔ تب تک میں عباد بھائی سے فون پر بات کر رہی ہوں۔ یہ کبھی بہت پہلے کی بات تھا جب اسے عباد کو عباد بھائی کے نہ زبردستی کا رشتہ جوڑنا لگتا تھا۔ عباد بھائی کیا عائشہ اور حذیفہ میرے کچھ نہیں لگتے؟ اس نے زرمینہ ہی کے گھر سے عباد کا فون نمبر ملایا اور سلام دعا کے بعد چھوٹتے ہی پوچھا، ہائے، تم نے ایسا یہ پوچھنے کے لیے مجھے زندگی میں پہلی بار فون کال کیا ہے؟ وہ اس کے انداز پر حیران بھی ہوا اور محظوظ بھی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے ان دونوں کے ساتھ کوئی معمولی سے بھی رشتہ ہے تو مجھے یہ اجازت دیجیے کہ میں نے اپنے ساتھ لے کے جاؤں، جب تک عائشہ آنٹی کراچی سے واپس نہیں آ جاتی، اس وقت تک کے لیے۔ اس پورے جملے میں اجازت کا لفظ زبردستی گھسایا ہوا لگ رہا تھا، اس لیے کہ آپ کا اندازہ مکمل طور پر ڈونس یا دھمکی والا ہے، دینے والا ہے۔ چلیں، میں اس لفظ کو کیا اپنے جملوں کے بدل لیتی ہوں، میں عائشہ اور حذیفہ کو اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہوں۔ ہاں، یہ اندازہ فاریہ بروزخان کے زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ وہ کہہ لگا کر بولا بھی تھا، جواباً وہ بھی میرے ساتھ مسکرائی۔ ان کی باتیں خاموشی سے سنتی زرمینہ بھی۔ یوں وہ بچے آج کل اپنے ننیال میں رہ رہے تھے۔ صبح وہ دونوں یہیں سے اسکول جاتے، انہیں تیار کروا کر ڈرائیور کے ساتھ روانہ کرتی کہ ولی حافظ آغا جان کے ساتھ ناشتہ کر لینے اور اس کے ساتھ کچھ دیر باتیں کر لینے کے بعد ذرا تاخیر سے جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد باقی کا سارا دن پھر وہ دونوں آغا جان اور فاریہ کے ساتھ بھرپور شرارتیں کرتے اور کھیلتے کودتے گزارتے۔ شام میں ماموں کے گھر واپسی پر باہر گمانے لانے اور آئس کریم کھلانے کی فرمائش ہوتی، جو ہر بار ہی پوری کی جاتی تھی۔ آغا جان کے ساتھ ساتھ باتیں کرتے وقت کا سوا اگر اسے کسی وقت ولی کے چہرے کی دلبیر سنجیدگی بے تحاشا مسکراہٹ و الہانہ ہنسی میں بدلتی تھی تو صرف اپنی بانجھا ماجی کے لیے۔
رات اس نے دیکھا تھا حذیفہ اس کے ساتھ ریسلنگ کر رہا تھا، اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا تھا اور اس کے کندھے پر 2-3 گنتی کرتے کارپیٹ سے لگانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا اور ریفری کا انجام دیتے عائشہ بھی کچھ دیر بعد اس کے کندھے پر جھولتی نہ جانے کون کون سی داستانیں فراٹے سے سنانے میں مگن تھی۔ اس کے ساتھ آئس کریم کھانے کے لیے جانے والی عائشہ واپسی میں اپنی باربی کے لیے سائیکل، ڈریسنگ ٹیبل، کچھ نئے چیز، کپڑے، جویلریز اور سینڈل خریدی لاتی تھی اور حذیفہ درجن بھر چھوٹے سائز کی اسپورٹڈ کار جن کا مقصد مصروفیت محض اتنا ہوتا تھا کہ پھر فراغت کے اوقات میں میکینیکل انجینئر صاحب ان کے ٹائر اور ڈھیر سارے پرزے جات الگ الگ کر کے کسی نئی ایجاد دریافت کی کوششاں ہو جاتے۔ بہن کو باربی کے گھر سے جانے سے فرصت نہ تھی، بھائی کو گاڑیاں توڑنے سے، ان بچوں کے ہونے سے گھر میں بے حد رونق اور ہنگامہ تھا۔ اب وہ تینوں کھانا کھاتے تو وہاں آغا جان کی باتیں اور ان دونوں کی سنجیدگی جیسا کوئی ماحول نہ ہوتا تھا۔ آج شاید ان دونوں کے یہاں قیام کا آخری دن تھا کہ عائشہ آنٹی کی آمد آج متوقع تھی۔ آج جمعے کا دن بھی تھا کہ ماں کی بیماری کے بعد آج آغا جان جمعے کا نماز مسجد میں ادا کرنے کا ارادہ کرتے تھے۔ وہ گھر پہ کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے اور جمعے کے دن جب وہ مسجد نہ جا پاتے، مسجد سے جمعے کے خطبے اور اذانیں کی آوازیں آیا کرتی تو بے قرار سے ہو اٹھتے تھے۔ آج مسجد جانے کے پروگرام انہوں نے برات ولی کے ساتھ طے کر لیا تھا اور انہیں مسجد لے جانے حسب وعدہ نماز کے وقت سے پہلے کافی پہلے گھر پر موجود تھا۔ وہ اس وقت نہانے اور جمعے کا بھرپور اہتمام کرنے میں مصروف تھے، ساتھ ساتھ فاریہ کو یہ بھی بتاتے جا رہے تھے کہ انہوں نے ہمیشہ جمعے کی نماز کا اہتمام بھی بالکل عید کی نماز کی طرح کیا ہے اور جب اس کی دادی زندہ ہوتی تو وہ انہیں اور اپنے دونوں بیٹوں کو جمعے کی تیاری میں خوب مدد کرواتی تھی۔ وہ اتنے مہینے بعد مسجد آنے کی ایکسائٹمنٹ میں بہت خوش تھی اور آغا جان کی پرجوش تیاریوں کو دیکھ رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ حذیفہ اس سے ضد کر کے اپنا بھی لباس تبدیل کروا چکا تھا، کلف لگے کڑھائی ہوئے شلوار قمیض اور ساتھ ہی ٹوپی کے ساتھ غالباً اس کا بھی نماز کے لیے جانے کا ارادہ تھا۔ عائشہ نے بھی جمعے کے احترام میں سلیو لیس سی قمیض شلوار اور دوپٹہ منتخب کر کے پہن لیا تھا، مگر اس بھرپور تیاری اختتام کے بعد جب وہ دونوں بہنیں اسی بہن بھائی کمپیوٹر پر ساتھ بیٹھ کر لائن کنگ کھیلتے نظر آئے تو پتہ چلا احترام سارا ہو چکا، اب اپنا کام ہو رہا ہے۔ ولی آغا جان کو گاڑی میں بٹھا کر مسجد لے گیا تھا۔ وہاں سے واپس آ کر وہ تھکے ہوئے نہیں بلکہ بے حد خوش اور ایکٹیو سے تھے۔ انہی کی فرمائش پر فاریہ نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگوایا۔ ایک طویل عرصے بعد وہ اپنے گھر کے اس کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر گھر کے سربراہ کی وہ خصوصی کرسی آج ایک بار پھر ان کے وجود کی وجہ سے سج جانے والی تھی۔ فاریہ نے آج ان کے لیے لنچ میں تھوڑا اختتام والا بنایا تھا اور باقی سب کا کھانا بنایا تو سدھو نے تھا، مگر میٹھے میں گاجر کا حلوہ فاریہ نہیں بنایا تھا۔ میں نے سے تمام تر لازمات میں شامل کر کے کھویا، میوے، ابلے انڈے، چاندی کا ورق اور نہ کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ آغا جان اتنے دن بعد مسجد گئے تھے تو ان کے پاس سنانے کے لیے کئی قصے تھے۔ وہ وہاں 5 وقت کے جتنے پکے اور باقاعدہ نمازی تھے تو سب سے دوستیاں بھی خوب تھی۔ اب وہ خوشی یہ بتا رہی کہ اس مسجد میں ان کے دیرینہ دوست اور ساتھیوں نے آج ان کا استقبال کس واہلانہ گرمجوشی سے کیا۔ وہ زرمینی کی بیٹی کو انسان بنانے کی کوششوں کے ساتھ ان کی باتیں میں بھرپور دلچسپی سے سن رہی تھی۔ اس کی پلیٹ میں چاول ڈالنے کے بعد اس نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر لنچ کے بعد وہ کمپیوٹر پر گیم کھیلنا چاہتا ہے اور شام میں اس کے ساتھ پارک بھی جانا چاہتا ہے تو بغیر کوئی سڑا ہوا میں بنائی یہ پلیٹ خالی کر دے۔ ولی اور آغا جان کے برابر دائیں طرف والی کرسی پر بیٹھے تھا جبکہ وہ عائشہ اور حذیفہ کے ساتھ اس کے سامنے والی کرسی پر اپنی پلیٹ میں موجود کھانا ختم کر کے ولی میز پر رکھے پھل اٹھا کر آغا جان کے لیے کاٹنے لگا۔ وہ بیچارہ حسرت بھری نگاہوں سے گاجر کے حلوے کو دیکھتے صبر شکر کر کے پھل کھا رہے تھے۔ کبھی کبھار کی بد احتیاطی فاریہ کوئی حرج نہ سمجھتی تھی۔ ایک شخص پورا اور مکمل پرہیز کرتے ہیں، اگر کبھی کبھی کچھ بے احتیاطی کر جائے تو کوئی مذائقہ نہیں کہ بہرحال وہ ایک زندہ جیتا جاگتا انسان ہے۔ آپ اس پر اللہ کی ہر نعمت بند نہیں کر سکتے، مگر ولی ان کی سخت پرہیز کا قائل تھا۔ فاریہ اس میں ڈاکٹر ہوں یا تم کہہ کر کوئی بحث نہیں کر سکتی تھی، سو خاموش رہی۔ ولی نے خود بھی آغا جان کے ساتھ پھل ہی کھائے تھے، گاجر کے حلوے کی ایک چمچ بھی نہ کھایا تھا۔ کھانے کے اختتام پر شادی کے کسی بلاوے کا ذکر ہونے لگا اور کوئی کچھ رشتہ داروں کو جاننے تو لگی تھی مگر بہت اچھی طرح سب سے ابھی واقف نہ تھی۔ ہفتے بھر پہلے وہاں سے شادی کا کارڈ آیا تھا اور اب آغا جان اسے یاد دلا رہے تھے کہ شادی ان کے کسی رشتہ دار کے لگتے نواسی کی ہے اور ولی اور زرمینی اور فاریہ نہ جانے اس بندے کے کس رشتے کی کزن ہے۔
आगा जान तो शादी की तकरीब में ज़ाहिर है शिरकत न कर सकते थे कि इतनी देर बैठना इनके लिए नामुमकिन था, मगर उन्होंने फारिया से कहा था कि वली के साथ वो शादी में शिरकत करें। वो इस फैमिली का फ़र्द है तो इसे सबकी खुशी और गमी में भी फैमिली के अफराद ही की तरह शरीक होना चाहिए। वो वली के साथ शादी की तकरीब में जा रही थी। वो बिल्कुल खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था और वो बराबर पहले सीट पर बैठी खुद भी बिल्कुल खामोश और संजीदा ही थी। वो हैरान होती थी इस शख्स के सेल्फ कंट्रोल पर, इसे खुद पर, अपने जज्बात पर कितना काबू था। अब तो खैर इसे इस बात से कि ये बहुत दिन हो चुके थे, मगर जिस रात वो इससे बात करके की थी, इसकी अगली सुबह इसने वली को इतना ही नॉर्मल और पुरसुकून देखा जितना रोज देखती थी। यहाँ तक कि इसने फारिया से भी बिल्कुल रोजाना वाले अंदाज में, आगा जान कभी पीछे कर लो, मैं इनकी दवाइयाँ लेके आया था, देख लो सही ही है वगैरह जैसी रूटीन की बातें तक की थी। कोई और तो क्या, इन दोनों के साथ सुबह शाम रहते आगा जान तक इन दोनों के माबीन कोई गैर मामूली अंदाजा या माहौल भाप न पाए थे। वली का यह ताल्लुक बेनियाज अंदाजे से नफरत और गुस्से से कहीं बढ़कर इंसल्टिंग लगता। वो तो इसे इस लायक भी नहीं समझता था कि इस पर कोई जफर ही कर दे, वो इसके हवाले से कोई चुपती बात, कोई जफर फिक्रा ही कह दे। इसका दिल चाहता था वो वली से कहे, तुम मुझ पर चीखो चिल्लाओ, हर बुरा लफ्ज़ बोल दो, अपने सारा गुस्सा निकालो, मगर प्लीज़ ये अल्लाह ताला की बेरखानगी के मारे मुझे मत मारो। ये जफर गुस्सा और नफरत से कहीं ज़्यादा कड़वी है। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी, कोई म्यूजिक तक न बज रहा था। वो शायद म्यूजिक अजनबियों के साथ एंजॉय करना पसंद नहीं करता था। इसने रेस्टोरेंट पर जमे इसके मजबूत मर्दाना हाथों को देखा, बहता है इसके दिल चाहा। वो इसके हाथ के ऊपर अपने हाथ रखे और कहे, वली मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ, प्लीज़ पिछली हर बात बुलाकर मुझे सिर्फ एक मौका दो। और ये सब कुछ कह सकती थी, मोहब्बत के इजहार में पहल करते इसी को याद न थी, मगर अपनी ज़रूरत और साफ गोई का वो आज से पहले बेशुमार बार इतने मुनफी अंदाज में नफरत के इजहार में इस्तेमाल कर चुकी थी कि आज इसकी मोहब्बत के यकीन करता कौन। काश जितनी इसमें ज़रूरत है इतनी ही अक्ल भी होती तो आज वो ये दिन ना देख रही होती। वो दोनों शादी की तकरीब में पहुंचे थे, इनके साथ साथ ही जरमीने और बाद की गाड़ी भी आकर रुकी और लड़कों को देखकर फारिया और वली इधर ही आ गए। तुम और लाला गाड़ी के से साथ उतरते शानदार लग रहे थे। आशा आंटी और बात को सलाम करने के बाद वो जरमीनी की तरफ बढ़ी तो वो इसके हाथ थामकर आस्तीगी और मोहब्बत से बोली। इसकी आहिस्ता आवाज में कहीं बात आशा आंटी के बुलंद वो और महसूस नवैयत की कहकों में डूब सी गई। शुक्र था कि इसकी आवाज़ दब गई, वरना इसके इस जुमले पर सब इसके रद्द-ए-अमल इसके चेहरे पर पड़ना चाहते। इसने वली की तरफ देखा, वो बात के साथ बेतरकफा किस्म के हाय हेलो में मसरूफ था। इसने फिर ज़रमीनी की तरफ देखा, इसने कोई जवाब तलब न किया, बात नहीं की, सिर्फ अपनी एक राय, एक फीलिंग इससे शेयर की थी और अभी भी मुस्कुराती निगाहों से फारिया को देख रही थी। पता नहीं ज़रमीनी ने किस चीज़ और किस बात से ये राय कायम की थी कि इन दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो चुका है। अगर इन दोनों की शादी में साथ आने की वजह से समझिए तो ये सिर्फ इसकी खुशफहमी बन सकती है। वो ज़रमीनी को कैसे बताती कि अपनी तरफ खुलते खुशियों और मोहब्बतों के दर इसने खुद अपने हाथों से बंद किए हैं। वो यहाँ पेशावर वली सेब खान के साथ सारी ज़िंदगी गुजारने नहीं, बल्कि ज़िंदगी का फ़कत 3 महीने गुजारने आई है और इन 3 महीनों के इख्तिताम पर वैसे इसके हस्ब ख्वाहिश व फरमाइश अपने नाम से शादी का परवाना दे देगा। वो यहाँ एक मुआहदा करके आई है और अब अपनी कहीं किसी भी बात से वो मुकर नहीं सकती, इसे बुला नहीं सकती, अगर चाहे तो भी नहीं। एकदम ही इसे इतनी वहशत ने घेरा कि अपने पोश एकदम ही इसे इतनी वहशत ने घेरा तो अपने पोषण से निकल सीधा आगा जाने कमरे में आई। वो दोपहर के खाने के बाद लेटे थे, मगर अब असर का वक्त होने वाला था। वो जानती थी कि वो नमाज की तैयारी के लिए जा चुके होंगे। पिछले दिनों में बेशुमार बार आगा जान के पास ये मसला लाने का सोच चुकी थी, मगर हर बार जब अपनी 1 जनवरी की वो हरकत याद आती कि इसके उठते कदम बेख्तियार रुक जाते हैं। ये बात इन्हें बताने के लिए हौसला कितना चाहिए था। अब तक तो वो यही समझते थे कि वो इनकी शदीद बीमारी को सुनकर सब कुछ भुलाकर यहाँ आ गई है। अगर इन्हें हकीकत को पता चल गया तो इन्हें किस कदर दुख होगा। वो इनका मान तोड़ने का खुद में हौसला कहाँ से लाती, मगर इस वक्त इनके पास आने से खुद को रोक न पाई। दिन पर लगा कर गुजरता जा रहा, क्या वो खामोशी से इस रिश्ते को खत्म हो जाने दे। वली के पास फिर जाने का कोई फायदा ना था। आगा जान और मेरी जान वो बिस्तर पर उठने की तैयारी कर रहे थे। आगा जान मैं आपसे अपने और वली के रिश्ते के बारे में, इन्होंने इसकी लबों पर हाथ रख के इससे आगे बोलने से ना दिया। तुम्हें इस रिश्ते तुम तारा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं जाने अजीज, मैंने तुमसे पहले भी कहा था।
تمہاری خوشی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں، جو تمہاری خوشی ہے وہی میری بھی خوشی ہے۔ وہ اس موضوع پر بات کرنے ہی کو مادہ نہ تھے، یوں جیسے وہ جانتے تھے کہ وہ صرف ان کی صحت کی طرف سے متفکر ہوتی، اس رشتے کو کسی انجام تک پہنچانے جانے سے ڈر رہی ہے۔ آخر وہ آغا جان سے کہے گی کیا اور کیسے؟ وہ ولی کیا فائدہ آغا جان کو اس رشتے کے قائم رکھنے کے حوالے سے اپنے ہم نوا بنانے، تو وہ حکم کے غلاموں کی طرح آئی سے اس کی پسند خواہش پر سر جھکا دے گا۔ جو آغا جان کا سہارا لے کر ان کے ذریعے اپنی بات بنوانے کی کوشش کر کے تو وہ خود کو اس کی نظر میں مزید اپنی چلانے اور منمانی کرنے والی ضدی و خود سر لڑکی ثابت کر دے گی۔ اسے بڑی شدت سے احساس ہوا کہ وہ آغا جان سے اس معاملے میں کسی بھی طرح سے مدد نہیں لے سکتی۔ ان سے مدد مانگنے کا صرف ایک معقول طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ انہیں الگ سے لے کے یہ تک سب کچھ بتا دے، اور اتنی ہمت اور خود میں ہرگز نہیں لا پائے گی۔ یہ اس روز سے 2 دن بعد کی بات ہے، جب علی آفس سے واپسی پر کچھ دیر سے آیا اور ساتھ میں کچھ شاپنگ بھی کر کے لایا تھا۔ چند ایک چیزیں تو آقا جان کے لیے اور گھر کی تھی، مگر شاپنگ کا بنیادی مقصد عباد اور زرمینے کی شادی کی سالگرہ کا تحفہ خرید کے لانا تھا۔ ان دونوں کے لیے خریدا گیا قیمتی تحفہ آقا جان کو دکھانے لگا۔ انہوں نے تحفے کا کوئی کافی پسند کیا۔ فاری پہلے سے جانتی کہ زرمینے کی ویڈنگ اینیورسری آنے والی تھی۔ آقا جان کئی روز پہلے سے یہ بات بتا چکے تھے کہ یہ بھی بچوں کی سالگرہ تو وہاں منائی بہت دھوم دھڑکے کی جاتی ہے اور یہاں سے اس میں شرکت بھی بہت پر ہوتی ہے، مگر زرمینے اور بات کی سالگرہ پر ہر سال یہاں سے ولی اور آقا جان کی طرف سے ان دونوں کے لیے ایک مشترکہ تحفہ جایا کرتے ہیں۔ جب تحفہ سب گھر والوں کی طرف سے مشترکہ دیا جا رہا ہے تو وہ بھی اسی گھر کا حصہ تھی، اس لیے اس نے الگ سے کچھ تحفہ دینے کی تک نہیں بنتی تھی۔ ہاں، اس نے تب ہی آغا جان سے زرمینے کی شادی کا سالگرہ کا تذکرہ سننے کے بعد یہ ضرور طے کر لیا تھا کہ وہ تحفے کے ساتھ وہاں لے جانے کے لیے ایک اچھا سا کیک ضرور بیک کرے گی۔ اس کے خیال تھا کہ ولی اسے چلنے کے لیے نہیں کہے گا، مگر وہ واقعی کوئی چیپ اور تھرڈ کلاس جذباتی حرکتیں نہیں کیا کرتا تھا۔ اگلی صبح شام جب وہ آفس سے گھر آ گیا تو آغا جان سے دراز سلام اور حریت و رفیت کے بعد اس سے بولا، زرمینے کے گھر چلو گی؟ اس نے اتفاق میں سر لایا تو ایسی غیر جذباتی اور متعلق سی ٹون میں بولا، 8 بجے تک چلیں گے، تیار ہو جانا۔ اس نے ٹھیک کہا۔ ان دونوں کا آپس کا یہ رشتہ نہ بھی رہے تب بھی وہ اس گھر کی فرد، اس کی تایا کی بیٹی تو رہے گی، اور وہ ثابت کر کے دکھا رہا تھا کہ وہ سب کچھ کتنی خوش اسلوبی ہنسی خوشی انجام دلوا دینے والا ہے۔ اس کے یہ جذباتی سنجیدہ شائستہ انداز کے جواب میں خود بھی اس رویے کا مظاہرہ کرتی سنجیدگی سے سر ہلا گی۔ 8 بجے میں کچھ منٹ تھے جب وہ تیار ہو کر چکی تھی اور چاکلیٹ کیک اور دوپہر میں ہی تیار کر کے فریج میں رکھ چکی تھی۔ اس نے زرمینے ہی کا کچھ روز پہلے تحفے میں دیا بلو اور گرے رنگوں کے امتزاج والا سوٹ پہننا، لباس تبدیل کرنے کے بعد لپسٹک آئی لائنر اس کا رنگ ساتھ تیاری مکمل کرتے گرے اور بلو شیشیوں اور داغوں کے کام سے رستہ دوپٹے کو سر پر لیتی جیسے میرے سامنے سے ہٹی تو خود ہی چونسی گئی، بالکل زرمینے ہی کے انداز میں ہر وقت دوپٹہ سر پر لیے رکھنا اس کی کب سے عادت بن گئی تھی، اسے خود بھی احساس نہیں ہو سکا۔ ابتدا خاندان کے افراد کی آغا جان کی عادت کے لیے آمد کے دوران، ان کی مہمان نوازی میزبانی کے دوران اس نے کستنے سے شروع کیا تھا، مگر یہ عادت اتنی پختہ ہوگی کہ اسے وقت وہ کسی شعوری کوشش کے بغیر خود بخود ایسا کرے گی۔ اسے خود پر تعجب بھی ہوا اور اچھا بھی لگا۔ ان دونوں کی وہاں آمد جیسے ایک متوقع تھی۔ زرمین تو جیسے بے صبری سے میکے سے کسی کی آمد کا انتظار بھی کر رہی تھی۔ اسے اور عباد کو تحفے دینے سے قبل ولی بچوں کو ان کے لیے لائیگی چاکلیٹس دینے لگا۔ ننیال کی اس غضرولی لاڈ پیار کے بچوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ عباد نے ایک سرد آہ بھری۔ میں نے سختی سے کہہ دیا تھا آئندہ کوئی باربی کے کپڑے، جوتے، زیورات، گھر کا ازحاشی سامان، اس کا جیم، بیوٹی سیلون وغیرہ وغیرہ کچھ خرید کر نہ دوں گا، مگر میری سختی کا اثر کیا ہونا ہے؟ ماموں جان جو بگاڑنے کو موجود ہیں، وہاں سے ایسی بھرپور شے لے کر آئی ہے کہ اب مجھ سے فرمائش ہے کہ انہیں باربی کا ڈولہ اس کی مکمل وارڈروب کے فراہم کیا جائے۔ اس کی شکووں پر دھیان دیے بغیر عائشہ آنٹی کی طرف متوجہ ہوا تو بعد فارغ سے کہنے لگا، میری بہن، مجھے کنجوس مکھچیوس اور کوئی ظالم باپ نہ سمجھ دینا، مگر اس چھٹانگ بڑھ کی باربی کے نخروں کی کوئی حد تو ہو۔ پہلی بار بڑی خوشی خود بیٹی صاحبہ کے لیے وہ آفت کی برکالا خرید کے لایا تھا۔ کیا معلوم تھا گھر میں بیٹی کی باربی لا کر دینا گھر میں ہاتھی رکھ لینے کے مترادف ہے۔ گڑیا خرید کر آپ آئندہ ہرجا سے بچ جائیں گے۔
ऐसे सोचिए कि मत खिलौनों की दुकान पर आंसर के कपड़े जूतों से लेकर डिग्री तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी का वो सामान मौजूद है कि बंदा आंखें फाड़ कर देखता रह जाए। पिछले महीने इनके कपड़ों की इस्त्री का मसला चल रहा था कि आयरन स्टैंड और एक इस्त्री खरीद के देगी, साथ पार्टी का सारा सामान, और अगर अंसा को पिकनिक पर भी जाना है तो इसके तमाम लज़िमात खरीद के दिए गए थे। खैर अब तो दूल्हा मियाँ भी चाहिए, यानी एक शुद्ध न शुद्ध दो शुद्ध। वो बात की बातों को एंजॉय करती हंस रही थी, एक इंतहा खुश मिजाज, एक इंतहा ज्यादा संजीदा। पता नहीं मिजाज इस फर्क के बावजूद इसमें और वली में इतनी ज्यादा दोस्ती कैसे थी। चूंकि खाने का टाइम हो रहा था इसलिए कुछ देर की गुफ्तगू के बाद ही ज़मीनें खाने लगवाने उठ गई थी। भाई की आज आमद गैर मुतवक्का न थी, इसलिए इसने डिनर का खास एहतमाम करता। वहाँ केक का कोई एहतमाम न था। मुकर्रबाद के बुढ़ापे में ये चौंचले कौन करे। फारिया जो केक लेकर गई थी इस पर छुरी चलाने के लिए भी अम्मा अब्बा से पहले दोनों बच्चे बेचैन व बेकरार थे। इनका आपस का केक काटने का झगड़ा इनके चाचे ने दोनों के हाथ में बैक वक्त छुरी थमाकर निपटाया। हाँ भाई, ये देसी टेस्ट रखने वाले कहाँ केक खाएंगे। खाने के अख्ताम पर मीठी की बारी आई तो वली को अखरोट का हलवा प्लेट में डालता देखा बाद बोला, तालीम मकरेगा से अमेरिका से हासिल की है, मगर खाने इन्हें सारे के सारे देसी पसंद है। वली के अलावा बाकी सब ने मीठे में केक ही लिया था। हाय फारिया, तुमने इतना ज़बरदस्त केक कैसे बना लिया, ये तो घर का बना हुआ मालूम नहीं हो रहा। प्लीज़ मुझे इसकी रेसिपी दे दो, मेरा सादा केक सही बन जाता है। मगर क्रीम वाले सारे के सारे इंतहाई फजूल। तन्वी ने केक का पहला टुकड़ा ही मुंह में रखकर आवाज़ बुलंद बोली, लीजिए यहाँ खारिज किस्म की ख़वातीन गुफ्तगू अनकरीब शुरू होने वाली है। चलो वली, हम लोग लॉन्च में चलते हैं। अब बाद गलबन रेसिपीज के ये तबादले देख देख कर हादसा उकता हुआ था। तभी अपनी प्लेट हाथ में लेकर वली को भी उठने का इशारा करता फौरन खड़ा हो गया। वो केक की रेसिपी बता चुकी थी। आशा आंटी अपनी कुछ मशहूर ज़माना रेसिपी इन दोनों से शेयर करने लगी और इन लोगों के साथ गुफ्तगू को इतना एंजॉय कर रही थी कि 11 बजे घर चलने के लिए इसे वली ही ने कहा था। अगली सुबह नाश्ते हुआ किचन में चंद एक काम निपटा कर वागा जान को दबा देने के लिए इन कमरे में आने लगी। तब इनके बराबर वाले कमरे से आती आवाज़ ने इसकी कदम रोक दिए। बोले किसी से फोन में बात कर रहा था, वो समझ रही थी शायद वो ऑफिस जा चुका है, मगर वो अभी किया नहीं था। जी वही हिसाब आप पेपर्स तैयार कर लीजिए कि हाँ, वो पहले मैंने आपको इसलिए कहा था क्योंकि इस वक्त मैंने आगा जान से बात नहीं की थी। एक लम्हे के लिए इसने दूसरी तरफ की कोई बात सुनी, फिर दोबारा बोला, मैं 5-6 दिनों के लिए कराची जा रहा हूँ, आज 22 है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 23 या 31 तक आ जाऊँगा। फिर आप एड्रेस मुझे दे दीजिए, तब तक भिजवा दीजिएगा। जी हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज़। इसी से रिसीवर रखने की आवाज़ आई तो कदमों की चाप भी सुनाई दी। फौरन वहाँ से हटने का जो सबसे पहला तरीके से समझ में आया वो बराबर वाले कमरे में दाखिल होना जाना था, और वो फौरन ऐसे ही कर भी की। इधर वो कमरे में आई, इधर अपने कमरे से निकल वली भी आगा जान के कमरे पर के दरवाजे पे आया। आगा जान में जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। शायद लेट हो गया था, इसलिए दरवाजे पर से ही ने खुदा हाफिज़ कहता फौरन वापस मुड़ गया। आगा जान ने वली को कुछ खास वजह से न देखा, ना खुदा हाफिज़ कहा। इनकी तवज्जो फारी की तरफ थी। क्या हुआ बेटा? इसकी परेशानी से खौफ से शराब इसके चेहरे से नजर आया था। वहाँ आगा जान से अपने तासरात छुपाना चाहती थी मगर नाकाम हो रही थी। क्या हुआ फारी? रूही तो ठीक है, कल तो तुम्हारी से बात हुई थी, वो अगले महीने आने का वादा कर रही, पर अचानक से पता नहीं एकदम क्या हो दौड़ती आई और आगा जान की गोद में सर रखकर फुट फुट कर, आगा जान वली मुझसे नफरत करते हैं, मैं इनसे माफ़ी तक मांग चुकी हूँ, फिर भी इन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया और ना मुझसे नफरत करते हैं। आप कहते हैं ना वो बहुत मैच्योर, बहुत मालूम फेर, बहुत सब्र और बर्दाश्त वाले हैं, मेरी और ज़रमीनी की तरह ज़िद्दी जज्बाती गुस्से वाले नहीं। मगर मैं आपको बताऊं, वो मुझसे और ज़रमीनी से भी ज़्यादा ज़िद्दी और गुस्से वाले हैं, और मैं अना में भी हम दोनों से कहीं ज़्यादा। हम दोनों तो मुंह पर बोलकर दिल साफ कर लेते हैं, वो दिल में किन्ना बुग़्ज़ रखने वाले लोगों में से है। वो मुंह से कहता नहीं, मगर मुंह से कहता ज़रूर, मगर दिल से इसने मुझे माफ़ नहीं किया। वो रोती हुई बोली, नहीं बेटा, वो तुमसे नफरत नहीं करता। खजाने किसके बालों में प्यार से हाथ फेरते से समझाना जहाँ नहीं, वो मुझसे नफरत करते हैं। इसने अपने दिल में मेरी तरफ से बिल्कुल साफ नहीं किया। मैं आपको इसकी नफरत की इंतहा बताऊँ, वो मेरे हाथ की बनी कोई चीज़ तक खाता पसंद नहीं करता। इसलिए मैंने गाजर का हलवा बनाया, आपको याद है? एक बार वो ज़रमीने और वली के बचपन की बातें बता रहे थे कि वली को बचपन में आमना चाची के हाथ के बने हलवे बहुत पसंद थे और इनसे गाजर का हलवा फरमाइश करके बनवाता था। और इस दिन जब मैंने हलवा बनाया तो इसने इग्नोर करके फ्रूट खाना शुरू किए। कल ज़मीने के घर इसने मेरे बनाए केक के बजाय अखरोट का हलवा खाया। मेरे बनाए खानों में जैसे जहर मिला होता है ना,
یہ ہے اس کی مجھ سے نفرت۔ پھر آپ کہتے ہیں وہ میچور ہے۔ اگر وہ میچور ہوتا تو کیا اسے نظر نہیں آتا کہ میں اب بدل گئی ہوں، میں پہلے جیسی نہیں ہوں، میں اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوں؟ روتے روتے بنا سوچے سمجھے بولی جا رہی تھی، مگر ایک دم ہی اسے خود ہی احساس ہوا ان سب باتوں کا فائدہ کیا ہے۔ وہ آغا جان سے ساری باتیں کہہ چکا ہے اور ان کی تائید و حمایت حاصل کرنے کے بعد اس نے وکیل کو طلاق کے کاغذات تیار کرنے کو کہہ دیا ہے۔ اب گلے شکوے شکایتیں اور یہ آنسو کس کام کے ہیں؟ ان سے فائدے کیا حاصل ہو سکتے ہیں؟ وہ اب آغا جان کے روبرو سوال جواب سے خائف ہے۔ وہ پتہ نہیں اس سے کیا پوچھیں گے اور وہ ان سے کیا کہے گی۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی تو نہیں تھا، مگر شکر ہوا ابھی اس نے ان کی گود سے سر اٹھا کر شرمندگی سے بری طرح گرتے آنسو صاف کرنے شروع ہی کیے تھے کہ ان کے ایک بہت پرانے واقف ان کی عیادت کے لیے آ گئے۔ وہ لندن سے آئے ہوئے تھے۔ آغا جان کی کئی برسوں بعد ان سے ملاقات ہو رہی تھی، سو ان کے ساتھ ان کی گفتگو کے ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا جو لنچ کے بعد بھی کافی دیر جاری رہا۔ بڑھاپے میں انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس نے آغا جان کے صبح کی بات کچھ نہ پوچھنے پر بسکون کا سانس لیا۔ ولی اسی شام کراچی چلا گیا۔ آغا جان کہہ رہے تھے وہاں اسے آفس سے کوئی کام تھا۔ راتیں کھانے پر صرف وہ اور آغا جان تھے۔ کھانے کے بعد کچھ دیر سے باتیں کرتی رہی۔ ممی جو اگلے مہینے یہاں آنے والی ہیں، وہ موضوع اور کچھ دیر آغا جان سے بڑی خوشی کے ساتھ اس پر ڈسکس کیا۔ پھر انہیں اور اپنی دوائی دینے کے بعد کمرے کی لائٹس بند کر کے وہ ان کی کمرے سے نکل آئی۔ گھر کے ملازمین کے علاوہ صرف وہ اور آغا جان تھے۔ رات میں خدا نخواستہ کسی وقت ان کی طبیعت خراب ہوتی یا انہیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ فرسٹ فلور پر اپنے کمرے میں بے خبر پہری سوتی رہ جاتی۔ کچھ سوچ کر اس نے برابر والے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ یہاں نہیں تھا، اسے کیا پتہ چلے گا کہ فارغ یہاں صحیح ہے؟ یوں بھی وہ اس کے کمرے کی کسی بھی چیز کو استعمال کرنے یا خراب کرنے نہیں، صرف آغا جان کی وجہ سے یہاں لیٹ رہی ہے۔ بیڈ پر پلٹتے وہ جانتی تھی کہ یہ ایک جھوٹی تعویل ہے جو وہ خود کو پیش کر رہی ہے۔ وہاں ان دو بیڈ رومز کے سوا کوئی بیڈ روم نہیں، باقی سب بیڈ رومز میزرمنٹ کر رہے ہیں فرسٹ فلور پر ہیں، مگر وہ لاؤنج میں سو سکتی تھی، آغا جان کے کمرے میں ہی سو سکتی تھی۔ یا پھر یہاں کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی میں الٹی گنتی شروع ہو گئی تھی۔ یہ کمرے اس کا ہو سکتا تھا، وہ اس جگہ آ سکتی تھی، مگر چند روز بعد جب ہر رشتہ ختم ہو جائے گا تو وہ اس کمرے پر اپنا کوئی حق باقی نہ رکھ پائے گی۔ ابھی وہ حق اس سے چھینا نہیں ہے۔ الٹی گنتی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ 23 تاریخ ہے۔ وہ جب تک کراچی گئے ہوئے ہیں، وہ ان 5-6 دنوں میں ایک یہ معمولی سی چوری تو کر سکتے ہیں۔ بیٹھ کے جس سائڈ پہ اس نے اس رات سے بیٹھے دیکھا تھا وہ اسی سائڈ پر آ کر لیٹی۔ اس تکیے پر سر رکھ کر بے آواز رونا اپنے کمرے میں رونے سے بہت بہتر لگ رہا تھا۔ یہاں ایک مانوس خوشبو اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ایک بلیکن رونا، وہ ایک ایک خوشی، ایک ایک احساس کو اپنے اندر اتار رہی تھی، اپنے اندر بسا رہی تھی۔ یہ سب اس کا ہو سکتا تھا، یہ سب اسے چوری سے، چپکے سے، ڈر ڈر کر نہیں، پوری عزت اور احترام کے ساتھ مل سکتا تھا اگر وہ زندگی میں اپنی ہاتھوں سے سب کچھ برباد نہ کر چکی ہوتی۔ وہ وسیع سے روتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ 8 دن بعد جب وہ سب کچھ آغا جان کی رضامندی خوشی کے ساتھ ختم ہو جائے گا، پھر وہ اس کی کہیں اور شادی کروانا چاہیں گے، پھر وہ انہیں کیا کہے گی؟ وہ اب کبھی بھی آغا جان کو کسی بات کے لیے نہیں کہہ سکتی، لیکن ولی کے علاوہ وہ کیسے کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر پائے گی؟ وہ کیسے کسی دوسرے شخص سے محبت کر پائے گی؟ اس کے پاس آنسو بہانے، پچھتانے کے سوا زندگی میں کچھ بھی نہ بچا تھا۔ وہ اب یہی سب کر رہی تھی۔ آپ نے کہا تھا آپ فاریہ کو اپنی بہو بنائیں گے۔ آپ نے یہ بھی مجھ سے کہا تھا کہ مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائیں گے اور میری اکڑوں ڈیڈی دیکھتے رہ جائیں گے۔ پھر آج جب آپ کا بیٹا آپ کو بہو کو چھوڑ دینے والا ہے تو آپ اسے روک کیوں نہیں رہے؟ صہیب چاچا، رات کے وقت وہ اپنے پوشن میں اور آغا جان کے کمرے کے بیچ بنی اس جھیل کے پاس بیٹھی تھی۔ چاند کہیں بادلوں میں چھپا تھا اور ارد گرد اس کا اجالا نہیں تھا، بلکہ بہت دور جلتا ایک بلب ہی یہاں پر مدھم سی روشنی پھیلا رہا تھا۔ یہ 31 مارچ کی رات تھی۔ ولی آج شام واپس آ گیا تھا۔ راتیں کھانا ان تینوں نے ڈائننگ روم میں کھایا تھا اور کھانے کے بعد آغا جان اور ولی قہوے اور کافی سے بالتر لطف اندوز ہوتے لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جب وہ کھانے تک بھی بمشکل ان دونوں کے ساتھ باتیں فوراً ہی وہاں سے اٹھ گئی۔ آغا جان کے کمرے میں ایک کونے میں رکھی یہ البم وہ اپنے ساتھ اٹھا کر باہر جھیل کے پاس آ گئی تھی اور صہیب چاچا اپنے ڈیڈی کے کالج کی تصویر دیکھتی اپنے چاچا سے مخاطب تھی۔ کتنی خوشیاں، کتنی آرزویں جڑی تھی وہ ان دونوں بھائیوں کے اس رشتے کے ساتھ، اپنے شہر دل کے اجڑنے کے ساتھ۔ ان دونوں عزیز ترین ہستیوں کے خوابوں کی پامالی کا بھی بہت دکھ ستا رہا تھا۔
اس دکھ میں یہ احساس شدت سے شامل تھا کہ یہ سب کچھ ہونے کی وجہ بھی وہی خود ہے۔ ولی واپس آ کر اتنا پرسکون، اتنا ہی کمفرٹ تھا جتنا چاہتے تھا، یہاں تک کہ اس نے اس سے بھی سلام، دعا، خیریت جیسی رسومات فارمیلٹی بخوبی بآسانی نبھائی تھی۔ سیب جیسا ڈیڈی کسی سے نہ دیتے ہوئے وہ ولی کے کمرے کے دروازے اور کھڑکی کو دیکھنے لگی۔ آغا جان ہی کی طرح اس کے بھی کمرے کا پچھلا دروازہ یہاں جھیل کے سامنے ہی کھلتا تھا، اور اس کی کھڑکی کھڑے ہو کر شاید وہ صبح کے وقت اس جگہ کی یہ ہریالی، سبزی، نگینوں، پانی کی خوبصورتیاں دیکھا کرتا تھا۔ وہ جھیل کے پاس اکیلی ہی بیٹھی رہی، روتی رہی، گھٹنوں پر سر رکھے بے آواز، بالکل گھٹ گھٹ کر، یوں ہی روتے روتے۔ اسے وقت کا خیال آیا۔ جب وقت کا احساس جگا، میں ہاتھ چوم کر سر اٹھایا۔ اس نے اپنے موبائل میں ٹائم دیکھا، 11:55۔ 12 بجنے میں صرف 5 منٹ باقی بچے ہیں، اور 12 بجنے کا کیلنڈر کا نیا ورق الٹ دیا جائے گا۔ اگر وہ اپنی بات کا، اپنی ضد، اپنی ہیٹ کا پکا ہے تو صبح ہونے کا بھی انتظار نہیں کرو گے۔ ٹھیک 12 بجے ویسے لا دگا جیسے لینے 3 مہینے پہلے وہ یہاں آئی تھی، اور ایک سیکنڈ بھی کیوں اگلا ہونے دے۔ اچانک ہی بری طرح سے خوفزدہ ہوئی، خوف میں گری۔ وہ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں وہاں سے اٹھی۔ آغا جان اپنے کمرے میں جا چکے ہوں گے، مگر وہ لاؤنج میں ہی بیٹھا تھا، اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اسے اپنے کمرے میں جانے کے لیے لازمی طور پر لاؤنج سے گزرنا پڑے گا۔ ایک چیز ملنی طے ہے، لیکن ابھی کیوں؟ کیا وہ خود فریبی یہ چند گھنٹے اور نہیں گزار سکتی؟ اس نے اپنے کمرے لاؤنج سے گزرنے کا ارادہ فوری طور پر رد کیا۔ اس کا رخ آغا جان کے کمرے کی طرف کھلنے والے دروازے کی سمت تھا۔ خوف سے اس کا دل دہائی تیز رفتار سے دھڑکنے لگا۔ وہ اپنے دل کی دھک دھک صاف سن رہی تھی۔ لمحوں کی چوتھائی میں وہ دروازہ کھول کر آغا جان کے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا، نائٹ بلب تک روشن نہیں تھا۔ وہ سوئچ بورڈ تک جانے اور نائٹ بلب جلانے تک میں ایک لمحہ بھی مزید ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر ولی 12 بجے جو کہ بس بجنے والی تھی اسے ڈھونڈتا یہاں آغا جان کے کمرے میں آ گیا، تو وہ یہاں آنے سے پہلے بستر میں گھس جانا چاہتی تھی۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر برق رفتاری سے وہ بیڈ پر لیٹی، کمر منہ تک اوڑھا۔ حالانکہ موسم بدل رہا تھا اور کمبل کی اب ضرورت نہ تھی، پھر بھی وہ آنکھیں اتنی مضبوطی سے بند کر لے جیسے یہ بہت گہری نیند سو رہی ہے۔ اب اگر وہ یہاں آیا بھی تو اسے گہری نیند میں سوتا پا کر واپس لوٹ جائے گا۔ خوف سے اس کا دل ابھی بھی اس سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پوری طرح سے کانپ رہے تھے۔ اچھا خوشگوار موسم ہونے کے باوجود جسم پسینے میں نہا رہا تھا، اور دل اس رفتار سے دھڑک رہا تھا کہ وہ خاموشی میں اس کی ایک ایک بے ترتیب دھڑکن کو سن رہا تھی۔ آغا جان بستر پر موجود تھے، شاید وہ ابھی تک ولی کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ کبھی بھی اتنی دیر تک نہیں جاگ سکتے تھے، لیکن آج کی رات کوئی عام رات تو نہ تھی۔ شاید انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ جب اس کے اور ولی کے درمیان سب کچھ دوستانہ انداز میں ختم ہو تو وہ بھی وہاں موجود رہے۔ کبوتر کی طرح خطرہ دیکھ کر آنکھیں بند کر رہی تھی یا شتر مرغ کی طرح ریت میں سر ڈسوا رہی تھی۔ جو بھی تھا، وہ اس پل کہیں چھپ جانا چاہتی تھی، بھاگ جانا چاہتی تھی۔ گھڑی میں 12 بج چکے تھے اور وہ سانس روکے آنکھیں مضبوطی سے بند کر کے لیٹی تھی۔ 1 2 3 گھڑی کے ٹک ٹک کے ساتھ مزید کئی سیکنڈ، کئی منٹ گزر گئے، مگر نہ آغا جان آئے اپنے کمرے میں اور نہ ولی اسے ڈھونڈتا یہاں آیا۔ اس نے آنکھیں بند کی نیند کی بڑی شدت سے آرزو و دعا کی۔ اس رات کی صبح میں کیا ہوگا وہ تو اسے دیکھنا ہی پڑے گا، مگر یہ چند گھنٹے تو اسے مزید رشتے کے احساس کے ساتھ مل جائیں گے۔ اس کی رات کی کیسی گزر رہی تھی، انتہائی بے چینی والی۔ وہ سو گئی تھی، مگر بہت بے قرار، بہت بے چینی والی نیند۔ پچھلی 8 راتوں میں پوری رات روئی تھی، مگر آج رات خوف نے ایسے رونے بھی نہ دیا۔ وہ نہ جاگتے میں روئی تھی، نہ سوتے میں، بس خوف اور پریشانی سے گہری نیند میں چونک چونک کر جاتی۔ اس کی ارتجا چونکنے والی بے قراری نیند بالکل گہری نیند میں کب بدلی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ ہاں، اس کی آنکھ اس احساس سے کھلی کہ کسی نے اس کی کندھا آہستہ سے ہلایا تھا۔ صبح ہوگی ہی آنکھ کھولنے سے پہلے بیداری کے ساتھ پہلا ڈراتا خیال اس کے ذہن میں آیا، اس صبح کے نہ ہونے نے اس سے کتنی دعائیں مانگی تھی۔ خاتون، اگر آپ برا نہ مانے تو اٹھ جائیں، کیونکہ صبح کے 7 بج چکے ہیں۔ اپنے سر پر کھڑے ولی کو دیکھ کر بری طرح سے ہل گئی۔ اسے چھوڑنے کے لیے یہ اتنا بے قرار ہے کہ اس کے جاگنے کا انتظار نہیں کر سکا، خود کو آ کر اسے جگا رہا ہے۔ سب سے پہلے دل دکھاتی سوچ اس کے ذہن میں آئی، مگر اگلے ہی پل ولی سے ہوتی ہوئی اس کی نگاہ کمرے کے دیوار سے ٹکرائی تو بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ آغا جان ہی کے کمرے میں تو آئی تھی۔ اس نے آغا جان کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا یا جلدی اور بکھلاہٹ میں اس برابر والے کمرے میں گھس آئی۔ رات اس گپ اندھیرے میں پل بھر کے لیے کہیں یہ احساس جاگا تو تھا کہ بیڈ کی ترتیب اسی طرح ہونے کے باوجود یہاں کچھ مختلف ہے۔ کچھ مختلف ہونے کے احساس پر غالب آئے خوف نے اس سے کیا کروا دیا۔
خوف حجرت بخلاہٹ میں کتنی بڑی غلطی کر بیٹھی، اس کی خجالت پر بری طرح حالت تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھ سے اپنی حرکت کی ولی کو کیا واضحات پیش کرے۔ گویا آپ کی اتنی گہری نیند سے جگانا مجھے اچھا معلوم تو نہیں ہو رہا، لیکن اگر کوئی ملازم یا آغا جان میرے کمرے میں آ گئے تو میں کیا واضحات دوں گا؟ امید ہے آپ میری مشکل سمجھ رہی ہوں گی۔ وہ ہمیشہ سے مختلف انداز میں بات کر رہا تھا، شاید میں اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس انتہائی بے تکی حرکت کو انجام دے کر اپنا تماشا تو اس نے خود لگایا تھا۔ چاہے کہتا جتنا چاہے مذاق اڑاتا ہو، دوپٹہ کھینچ کے سر پہ لیتی ایک پل میں بیڈ سے اتر گئی۔ آئین سے دو دن باہر تھی، وہاں اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ میں آقا جان کا کمرہ سمجھ کرتی تھی یہاں آ گئی۔ اس کی طرف دیکھتے اسے سنجیدگی برداری والا لہجہ اپناتے واضح دینے کی کوشش کی۔ ایسی حسین غلطیاں مجھ سے تو کیوں نہیں ہوتی؟ میں تو جب آقا جان کا کمرہ سمجھ کے کسی کمرے میں گیا، وہ ہر بار انہی کا کمرہ نکلا۔ وہ واقعی بالکل سیدھا سیدھا اس کا مذاق اڑا رہا تھا، اس پر ہنس رہا تھا۔ یہاں کھڑے ہو کر مزید کوئی واضح دینا، اپنا مزید تماشا بنوانا تھا۔ وہ چپلے پاؤں میں ڈالے بغیر ایک جھٹکے سے وہاں سے ہٹی، مگر وہ آگے ایک قدم بھی نہ اٹھا سکی۔ ولی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اس نے ایک نظر ولی کو اور ایک نظر اس کے ہاتھ میں جکڑے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ اگر وہ بیوقوفی کی حد تک خوش فہم ہوتی، شاید اس ہاتھ پکڑنے میں کوئی رومانی معنی ڈھونڈ لیتی، مگر وہ خوش فہم نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی اسے یہاں رکنا چاہتا ہے، کیونکہ روکنا چاہتا ہے۔ اس سوچتے ہی اسے پھر مضبوط قدموں سے زمین پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ تمہیں پتہ ہے آج کیا تاریخ ہے؟ وہ ولی سے بھان ہے، کوئی جن یا بھوت نہیں، مگر پھر بھی اس پل اس کی شکل دیکھتے ہوئے جو خوفزدہ ہوئی، جیسے کوئی بھوت یا سیب دیکھ لیا ہو۔ وہ اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنا بھولی۔ اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے وہ بیڈ پر آ بیٹھا، ساتھ اسے بھی بیٹھا دیا۔ وہ اس کی طرف نہیں بلکہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی درا میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ دائیں ہاتھ سے تلاشی ہو رہی تھی، بائیں ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ میں نے تم سے فرسٹ اپریل کا وعدہ کیا تھا، آج فرسٹ اپریل ہے۔ وہ کاغذوں کو الٹ پلٹ اور نیچے کرتا بولا۔ وہ غائب ہو جائے، کھو جائے، گم ہو جائے، ہوا میں تحلیل ہو جائے۔ ایک پل میں نہ جانے کتنی بے شمار دعائیں اپنے وجود کی مٹ جانے کی اس نے کر ڈالی۔ سانس روکے بالکل ساکت بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں دبا۔ اس کا ہاتھ بالکل ٹھنڈا بھی تھا اور بری طرح کپکپا بھی رہا تھا۔ وکیل نے پیپرز بھجوا تو دیے تھے، پتہ نہیں گلہا نے یہاں نے لا کر کہاں رکھے ہیں۔ وہ دراز میں مطلوبہ کاغذ تلاش خود کلامی کر رہا تھا۔ پیپرز بالکل تیار ہے، بس صرف مجھے ان پر بولتے وقت ایک دم ہوش ہوا۔ لو یہ رکھا ہے اس فائل کے نیچے۔ اس نے کسی فائل کے نیچے سے دبا ایک لفافہ باہر نکالا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں یہاں نہیں تھا نا، اس لیے میں نے فون پر گلہان سے کہہ دیا تھا وکیل کو کوئی پیپرز بھجوائے تو وہ احتیاط سے میرے کمرے میں رکھ دے۔ بولنے کے ساتھ وہ لفافہ کھولنے لگا۔ اس نے وحشت زدہ ہو کے اس لفافے کو دیکھا۔ اس میں ایک انتہائی زہریلا سانپ تھا جو باہر نکل کر اس کی پوری زندگی کو ڈس لینے والا تھا۔ مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ اب ان لفظوں کے کہنے سے کچھ ہو سکتا تھا یا نہیں؟ پھر بھی بے بسی اور بے اختیاری کی ملی جلی کیفیت میں کپکپاتی آواز بولی، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تمہیں آقا جان کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ انہیں میں وہ لفافہ کھول چکا تھا۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں نا، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ اس کی کپکپاتی آواز پہلے سے بھی بہت بلند تھی۔ آقا جان ہمارے فیصلے سے بہت ہوشیار۔ وہ محسوس سنجیدہ و مدوارہ انداز میں اسے تسلی دے رہا تھا۔ آقا جان کی رضامندی اور خوشی سے میں نے سب کچھ کیا ہے۔ یکدم ہی اسے کچھ ہوا تھا۔ اس نے چپٹ لینے والے انداز میں ولی کے ہاتھ سے وہ کاغذ کھینچا۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ تمہارے سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ وہ روتے ہوئے بہت زور سے چلائی۔ کھینچنے میں آدھا کاغذ اس کے ہاتھ میں آ گیا اور آدھا ولی کے ہاتھ میں رہ گیا۔ کاغذ ہاتھ میں لیے وہ زور قطار رو رہی تھی۔ دل کی مان کر اس نے گزرے پل میں جو ایک بات اس سے کہی تھی، پتہ نہیں اب اس کے کہنے سے کوئی فرق پڑ سکتا تھا یا نہیں، مگر وہ دل کی بات کہہ چکی تھی اور اب سر جھکائے زور قطار رو رہی تھی۔ مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے، کیونکہ میرے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں موجود ہیں اور سوچنے کے لیے دماغ بھی، مگر یہ بات آپ کے منہ سے سننا چاہتا تھا، اس لیے مجھے ایک اناپرس ضدی لڑکی کی ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ اونچی ناک اور اکڑ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اپنے ہی بولے لفظوں کی بات کر سنتی سر جھکا کر بری طرح رو رہی تھی۔ جب اس نے یہ آواز سنی، بے احتیاط سر اوپر اٹھا کر اس نے ولی کو دیکھا۔ اس نے مسکراہٹ کو ضبط کیا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھیں کسی بات کا لطف اٹھاتی مسکرا رہی تھی۔ ولی نے اس کے ہاتھ میں موجود کاغذ کا ٹکڑا اس کے سامنے ہاتھ سے کھینچ کر نکالا، پھر اسے اور دوسرے ٹکڑے کو ملا کر اس کے سامنے کر کے دکھایا۔ آقا جان کی کسی پراپرٹی کی فروخت کے متعلق کوئی کاغذ تھا۔ اس بار کی الجھی بکھلائی شکل کو دیکھ وہ اپنی ہنسی روک نہ پایا۔ وہ اس کی طرف دیکھتا بڑی شریر سی ہنسی ہنس رہا تھا، چھپ چھپ کر میرے کمرے کے باہر سے باتیں سن کر۔ جب آقا جان سے میری شکایتیں کرنے کی تھی، گاجر کا حلوہ نہیں کھاتا، کیک نہیں کھاتا وغیرہ، تو اس وقت میں وکیل سے
इस प्रॉपर्टी की फरोख्ती की बहुत अलग बात कर रहा था और छुप छुप कर बातें नहीं सुन रही थी। कहना चाहती थी मगर बाकी बातें सारी बातें इसके ख्वास से इसी को उम्मीद थी कि ये वाजियात न कर सकी। वह कहकर लगा कर हंसता इसकी बुखलाहट ज़्यादा शक्ल को एंजॉय कर रहा था। देखो मैंने तुमसे वादा किया था फर्स्ट अप्रैल को तुम्हें फूल नहीं बनाऊंगा, लेकिन अगर कोई खुद ही अपने आप को फूल बनाए तो इसमें मेरा क्या कसूर। उसकी हमाकत और बेवकूफ़ी पर हंस रहा था। आगा जान ने एक बार भी मुझे बताया था कि फारी की मायनी ज़हनी और समझदार के हैं। सदा अफसोस तुमने तो अपने नाम की भी लाज न रखी। इसका मतलब है कि ये सब झूठ था, मजाक था। वली ने इसे तलाक नहीं दी, वो अब भी इसके साथ इसी रिश्ते में बंधी है जिसमें पहले बंधी थी। शर्मिंदगी हजरत चनप में मतला होने के बजाय और एकदम ही पर सुकून हो गया। इसके हाथ के कपड़े एक पल में खत्म हुई। दिल की धड़कन लम्हे भर में मामूल पर आ गई। इसकी आंखों से आंसू भी बिगड़ रहे थे मगर सुकून इत्मीनान तमावत वाले वो आंखों में बड़ी शरीर से चमक लिए अभी भी मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। तो बकौल खुद अपनी मोर्सी खानदानी साहबों मुंह फट लड़की है, फिर इतनी सी बात कहने में आपको मुश्किल पेश आ रही थी। मुझे लगा था मैं अपनी बात कह कर करवाऊंगी। नफरत का झूठ तो तुमसे हमेशा इतनी शिद्दत से बोला कि आज मेरी मोहब्बत का सच तुम यकीन नहीं करोगी। वो रोते हुए नजरें झुकाकर बोली, और मैं यकीन क्यों नहीं करता, ऐसे सह दिल भी नहीं हूँ कि एक इंतहाई सर बदतमीज मुंह फट लड़की मेरे लिए नेक परवीन पर्दा नशीन बन जाए, मेरे के जरिए मेरे दिल तक पहुंचे, का रास्ता ढूंढे। मैं क्या खाता, क्या पीता, क्या करता हूँ, 24 घंटे हिसाब रखे। चुप चुप कर मेरे कमरे के बाहर से मेरी बातें सुने। मैं इसकी पकाई चीजें नहीं खाता, इसकी मोहब्बत नजर नहीं आई वगैरह जैसी मेरी शिकायतें आगा जान से करे। मैं घर से कहीं चला जाऊं तो बड़े इत्मीनान से पूरे हक के साथ मेरे कमरे में आकर सोना शुरू कर दे, और फिर भी इसकी मोहब्बत को यकीन ना करना। लबों पर मुस्कुराहट ढोकता हुआ बड़ी मुश्किल संजीदगी से उंगलियों पर इसकी एक ही खूबी गिनवा रहा था। इसे बुखला कर सकते मैं अपने कमरे के मुताबिक बड़ा हिसास वाक्य हो। मेरी मौजूदगी में यहाँ किसी को आने की इजाज़त नहीं। यहाँ की सफाई सुथराई भी मैं अपने सामने करवाता हूँ। ऐसे ही कैसे मुमकिन है कल शाम वापस आकर मुझे ये पता न चलता कि मेरे यहाँ पीछे यहाँ कौन आया है। मुझे कमरे में घुसते ही एहसास हो कि यहाँ मेरे पीछे कोई आया है, लेकिन फिर मुझे ज़्यादा सोचने की तरवरद न करनी पड़ी कि आप जैसी समझदार ज़हनी खातून यहाँ एक अदद सबूत भी मेरे आसानी के लिए छोड़ गई थी। इसे साइड टेबल किसी ड्रामे से इसका ब्राउन कलर का केचर निकाल कर दिखाया। ये मेरे बेड पर मेरे तकिए के बिल्कुल पास पड़ा था। शुक्र कि इसे मैंने नहीं देखा। अगर आगा जान या कोई और देख लेता तब मुझ बेचारी की उम्र भर की सारी परछाई दरी की दरी रह जाती। मैं मासूम तो फिर उम्र भर अपनी शराफत साबित करते रह जाता। इसकी बुखलाहट ज़्यादा शक्ल से हर्ष उठाते हुए सकते हुए बोला। शर्मिंदगी की वो हजरत में गए। वो फौरन वहाँ से उठ जाना थी। हर बात की वो इसे वादा दे दे, मगर रात को इसके कमरे में आने की क्या वजह देती। वो फौरन यहाँ से भाग जाना चाहती, मगर भागती कैसे। इसके हाथ में अभी तक इसके हाथ था। बेड पर रखे इसके हाथ के ऊपर इसने मजबूती से अपना हाथ रखा था और वो हाथ से उठकर नहीं जा सकती थी। अभी ये सारा किस्सा इतनी जल्दी सुलझाने निपटे खत्म करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। जिस लड़की ने 6 साल मुझे अपने पीछे ख्वार किया, मैं कम से कम 6 महीने तो इससे अपने पीछे ख्वार करवाता, मगर तुम्हारी इस जरूरतमंद और बहादुर ने मुझे इतना इम्प्रेस किया कि मेरी सारी इंतकामी कार्रवाई से ताइब हो गया। मेरे ख्याल है इतनी बहादुर नडर जरूरतमंद लड़की मुझे इस किराए अर्ज़म पर दूसरी कोई नहीं मिल सकती, जिसे अगर मैं अपनी ज़िंदगी में शामिल करने से इनकार कर रहा हूँ तो मेरे इनकार को खातर न लाते हुए बेखौफ और खतरा खुद ही मेरे बेडरूम और मेरी ज़िंदगी में दाखिल हो जाए। सॉल व फौजी एजाज हाथ मेरे मशरे से तकसीम नहीं की जाते, वरना कल रात की तुम्हारी बहादुरी और जरूरतमंदी पर मैं तुम्हें तगमे शुजात या सितारे जरूरत वगैरह जैसे किसी एजाज से ज़रूर नवाजता। वो सर जगह का बुरी तरह से नर्वस होती इसकी बजाय संजीदगी से की ही बातें सुन रही थी। इन संजीदगी छुपी शरारत और हंसी व बासानी महसूस कर सकती थी। रात 11 बजे में और आगा जान अपने अपने कमरे में आए। मैंने खिड़की से देखा कि मुहतरमा किसी तुतखाई फिल्म हुरून की तरह झील के किनारे रोने का शगल फरमा रही हैं। तसल्ली देने के लिए जाने का कोई के मेरा कोई इरादा नहीं था, मगर मैं देखता रहा काफ़ी देर तक। फिर मैं सोचा अब सो जाना चाहिए। अपने लिए आंसू बहाता आपको किसी को कितनी देर देख सकते हैं। ज़ाहिर है मैं बोर हो गया। सोने से पहले मैंने बाथरूम गया, वहाँ से वापस आए। क्या देखता हूँ मुहतरमा बसद इत्मीनान मेरे बेड पर पूरे हक से मौजूद है। रोने का शगल ख़त्म करके अब सोने की तैयारी है, और वह भी मेरे कमरे में मेरे बेड पर। इस जरूरतमंद बहादुरी और जीदारी पर कोशिश करता मैं इस सामने रखे सोफे पर जाकर लेट गया, ये सोचता हुआ कि इस जरूरतमंदाना हरकत वाली लड़की डिजर्व करती है कि आज सुबह सारा हंगामा समेट लिया जाए।
تمہاری بہادری اور جیتاری نے کہ واقعی مجھے بہت امپریس کیا۔ اس نے اس کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کی۔ واقعی اس وقت یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ شرم و خفت سے اس کا پورا کپور چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ سنو، تم کیا مجھ سے شرما رہی ہو؟ اگر ایسا ہے تو ایشیا صدی کی سب سے بڑی حیرت انگیز انکشاف ہو گئے۔ فاریہ بروز خان جیسی نڈر جرأت مند خاتون کسی سے شرمائے بھی کرتی ہیں۔ ولی تم مجھے ناراض کر رہی ہو۔ تمہیں پتہ ہے میں رات کو یہاں جان بوجھ کر نہیں آئی تھی۔ میں غلطی سے اسے من بنا کر کرنا چاہا۔ رات نہیں آئی تھی، اسے پچھلی راتوں میں تو آئی تھی۔ یہ جب بھی غلطی ہو جایا کرتی تھی، وہ غلطی ہی سے تمہاری چیزیں خود چل کر یہاں آ جایا کرتی تھی۔ ہاں، ان 8 راتوں میں وہ واقعی جان کر ارادتاً اس کمرے میں آئی تھی اور اس کے ساتھ اپنے رشتے کے آخری دن گزار رہی تھی، اس لیے لیکن وہ اس سے یہ بات کہہ نہیں سکتی تھی اور پھر سچ جگہ کر خاموش ہوگی۔ تم اور زرمینی اپنے دل کی کوئی بات کسی سے نہیں چھپا سکتی۔ تم دونوں ایک سی ہو، واقعی جو دل میں ہے وہی چہرے پر۔ تم دونوں کے چہروں پر تمہارے دل کو پڑھنا جا سکتا ہے اور اس کے لیے کسی غیر معمولی ذہانت کی قطعی کوئی ضرورت نہیں۔ آغا جان کہتے ہیں میری پوتی کے دل شفاف آئینے کی طرح ہیں، ان کے دل ان کے چہرے پر دکھتے ہیں۔ اور اس منافق دور میں یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ اور جب میں 23-24 سالوں سے اپنی زبان دراز منہ پھٹ کو بدتمیز بہن صاحبہ کو بکتا رہا ہوں تو اس جیسی فضولیہ خصوصیات رکھنے والی ایک دوسری لڑکی کو کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ اس کے بالوں کی کلیٹ اس کو ہولے سے کھینچتے ہوشیار سے بولا۔ جب دوم دھڑکے سے نفرت کا شور مچاتی تھی تب نفرت پوری طرح ظاہر ہوتی تھی، اور جب وہ میرے کمرے میں آ کر آغا جان کے لیے اس رشتے کو برقرار رکھتے ہیں، ان کی خاطر، ان کی خوشی کے لیے وغیرہ جیسے بورڈر ڈائلاگس بول رہی تھی، تب بھی تمہارے دل میں تمہارے چہرے پر دکھتا تھا۔ مجھے بتا رہا تھا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، اسے تم سے محبت ہے، مگر اس کا انتظار کرتے اس کی مشہور زمانہ قسم کی نہ آڑے آ رہی ہے ناک اونچی رکھنے کا مسئلہ درپیش ہے سے۔ اور بیڈ پر رکھا اپنے ہاتھ کے نیچے دبا اس کا ہاتھ بیڈ پر سے اٹھاتے ہوئے بنا اور اس کے ہاتھ کی لمبی مہرتی انگلی کو غور دیکھنا تھا۔ جب اس رات میرے پاس آئی تھی تو تب تک میں نے کچھ بھی سوچا نہیں تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ ہاں، یہ ضرور نظر آ رہا تھا کہ میری بدتمیز خود سر بیوی تھوڑی سی سمجھدار ہو گئی ہے، کچھ سدھر گئی ہے اور زیادہ نیک بن گئی ہے۔ بات کہتے ہیں ہم دونوں کی بیویاں ایک جتنی بدتمیز ہیں، مگر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس لحاظ سے شاید خوش قسمت ہیں کہ بدتمیز اور بدزبان کڑوی دونوں لڑکیاں دل کی میٹھی ہیں، مگر ان کی دل کی مٹھاس اور اچھائی جاننے کے لیے آپ کو ذرا رک کر ٹھہر کر انہیں دیکھنا ہوگا۔ اس نے سر اٹھا کر ولی کو دیکھا۔ تو اس بار اس کا مذاق نہیں ہو رہا تھا، اس کی کیفیت سے لطف اندوز نہیں ہو رہا تھا، مسکرا تو رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں سنجیدگی اور سچائی تھی۔ میں 14 سال کا تھا تو 10 سال کی اسکول یونیفارم پہنی ایک کیوٹ سی لڑکی کی تصویر پاپا ماما کو تصویر دکھا رہے تھے کہ وہ لڑکی ان کی بھتیجی ہے، اس کا نام فاریہ ہے، وہ ایک دن اسے اپنی بہو بنائیں گے، اپنی ولی کی دلہن بنائیں گے۔ وہ اپنے لفظوں کا محفوظ ہوتا ہنس پڑا۔ دیکھو اب یہ بات چاہے کتنی ہی ہنسنے والی بیوقوفانہ سی، مگر 14 سال کی عمر میں ولی کی دلہن فارغ الفاظ میرے لیے بے حد امید کے حمال تھے۔ اس میچور عمر میں یہ الفاظ میرے دل و دماغ میں بالکل پختہ ہو گئے تھے۔ ان دنوں میں ایک اپنی کلاس فیلو کے ساتھ شاید اپنی زندگی کا پہلے عشق شروع کرنے کی تیاری میں کر رہا تھا جب پاپا وہ تصویر اپنے ساتھ لائے۔ میں نے اس تصویر کو بہت غور سے دیکھا، بہت حق سے دیکھا۔ پاپا کہہ رہے تھے تو غلط نہیں کہہ رہے تھے، ان کی ہر بات سچ ہوتی تھی، وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتے تھے۔ یہ سب سوچتے ہوئے تب میں نے سوچ لی زندگی میں چھوٹی موٹی پسندگی یہ کشش کسی کی طرف محسوس ہو تو ہو، مگر مجھے اپنی زندگی اس لڑکی کے ساتھ گزارنی ہے، چاہے جسے پاپا نے ولی کی دلہن کہا ہے۔ میں اس کی لڑکی کے لیے پازیٹیو ہو گیا۔ میں نے اس کی وہ تصویر اس کی بچگانہ عمر میں کئی بار آغا جان کے کمرے میں آ کر چپکے سے دیکھی تھی۔ عمر کا وہ بچگانہ دور ختم ہوا اور میں پڑھنے امریکہ چلا گیا تو وہ تصویر دیکھنے والے سلسلے بھی ختم۔ مگر اس لڑکی کے میری صرف کبھی ہتنوئی میں زندگی میں کہیں بھی چلا جاؤں، کسی سے بھی ملوں، کسی کی بھی پسند کروں، مگر آخر کار مجھے زندگی اسی لڑکی کے ساتھ گزارنی ہے جسے پاپا نے میرے لیے پسند کیا۔ یہ جیسے ایک طے شدہ بات تھی، مگر جب وہ لڑکی مجھے ملی تو پتہ چلا دور کے دور سہانے ہوتے ہیں۔ پاپا سے معصومیت میں آپ کیا بچوں کو اغوا کرنے والے پوچھنے والی تصویریں بہت کیوٹ اور بہت سویٹ نظر آنے والی وہ لڑکی دل بھر کے بدتمیز، بدزبان، دراز منہ پھٹ تھی۔ میرے دل کو پہلا صدمہ اس کی سچائی کو جان کر پہنچا اور سنجیدہ باتیں انتہائی غیر سنجیدگی کا تھا۔ وہ حیرت سے میں گھڑی اسے دیکھ رہی تھی اور اسے اتنے پہلے سے جانتا تھا، اس کے لیے اتنی پہلے سے اپنے دل میں نرم گوش رکھتا تھا۔ دیکھو، میں بہت لمبی بات نہیں کرتا، شروع میں جو کچھ تم نے کیا
इससे चाहे मुझे दुख हो जाए, मगर मैं तुम्हारे नज़रिए से अगर सोचूं तो शायद तुम अपनी गलती नहीं थी। तुम एकदम किसी भी मसलत करता रिश्ते को क्यों कबूल करती? मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता था, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि जैसा तुम मुझे समझती हो मैं वैसा नहीं। मैं ये भी जानता था कि बेरोज पापा के इंतकाल के बाद तुम खुद को बहुत तन्हा समझती हो। मैं तुम्हारे इस हिस्सा से तन्हाई को बांटना चाहता था। मैं चाहता था हम में दोस्ती हो, तुम्हारी गलतफहमियाँ दूर हो और फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम इस रिश्ते को कबूल भी कर लो। मगर मेरी कोशिशों से क्या हो सकता था? तुम तो पहले से ही बात करने के लिए भी तैयार न थी। हमने के जाने से पहले वहां से वापस आकर मैंने हर बार कोशिश की, मैं सब बेकार। फिर भी मैं तुम्हारे दिल से तमाम गलतफहमियाँ दूर करने से खुद मुकम्मल मायूस न हुआ जब तक मैंने तुम्हें तुम्हारे और इस डियर कज़न को साथ दंड करते ना देख लिया। मैं तुम्हें पहले भी इसके साथ देखता रहा था। तुम्हारी ज़िंदगी इसकी गैर ज़रूरी मुदाखलत मुझे गुलती थी। तुम अपने हॉस्पिटल में मुझे इग्नोर करके इसके साथ चली गई थी, तब मुझे बहुत बुरा ज़रूर लगा, पर तुमसे नफरत महसूस नहीं। मगर तुम्हें इसकी सादत में खुश हंसते मुस्कुराते बहुत एक लुत्फाना अंदाज में डिनर करते देख मेरे दिल में तुम्हें अपनाने की हर ख्वाहिश खत्म होगी। मेरी तरफ नफरत से निगाह उठा दी। ये लड़की किसी और की इतनी मोहब्बत से देखती है। मैं हक रखता था, मेरा तुमसे रिश्ता था कि मैं तुम्हें हाथ पकड़ कर हाथ से खींचता हो ले जाऊँ, तुम्हें इस आशिक सादक को दो चार टमाटर ठीक ठाक किस्म के थप्पड़ से रसीद करूँ। तुम अपने घर में कैद करके कहो खबरदार यहाँ से बाहर कदम ही निकाला तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। मगर तुम पर ये हक जताने को भी जीना चाहा था। इस वक्त तो मेरे दिल से उतर गई थी। इस वक्त तो मेरी निगाहों से बहुत नीचे गिर गई थी। ये लड़की किसी की भी साथ जिंदगी गुजारे, मगर मैं इसे अपनी जिंदगी में अब शामिल नहीं करूँगा। इसे मेरे साथ अपने रिश्ते में क्या पास होता है, इसे तो अपने मरे हुए बाप की भी शर्म नहीं। मैं तुझसे इस रोज़ नफरत करने लगा था फारिया। और तब मैंने ये भी सोचा था कि अगर कभी आगा जान की वजह से मुझे मजबूरन तुम्हें अपनाना पड़ा गया, मैं तुम्हें अपनी बीवी की हैसियत देकर तेरे साथ कैसे रख पाऊंगा। जो लड़की मेरे निकाह में होते हुए किसी दूसरे के साथ मोहब्बत का ताल्लुक जोड़ रही थी, मैं इस लड़की को कभी अपने दिल में जगह नहीं दे सकता। मैं इस लड़की को कभी भी अपनी बीवी के मुकाम नहीं दे सकता। आगा जान पापा, मेरे उस पापा के लिए भी ऐसा करना पर मजबूर हो जाता, तब भी मैं तुम्हें सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर कबूल करता। मैं अपने दिल से तुम्हें कभी भी अपना नहीं सकता था। इस बीच और फिर क्या क्या हुआ, यह गड़े मुर्दे उठाने वाली बात है, मगर यह बिल्कुल सच है कि आगा जान की शदीद बीमारी का जब तुम सबब बनी और फिर इस दिन की फ़ोन कॉल तक सुनने से निकाली, तब तुम्हारी नफरत मेरे दिल में मज़ीद गहरी हुई। तब तुम मुझे एक सह दिल बेहिस खुदगर्ज़ लड़की भी लगने लगी। मगर मेरी मजबूरी ये थी कि जिससे मैं नफरत कर रहा था, आगा जान इसमें जान बसी थी। मैं सिर्फ आगा जान की वजह से तुम्हारे पास लाहौर आया था। और तुम्हारे पास लाहौर आने को मैं और तुम्हें अपने साथ यहाँ लाने के हवाले से मैंने तुमसे इस रात जो कुछ भी कहा था सब सही था। मैं तुम्हें इस रात इतना ही बुरा समझता था कि तुम सिर्फ तलाक लफ्ज़ सुनकर यहाँ आने पर आमादा होगी और आगा जान की बीमारी की किसी तस्करे से तुम्हारे दिल में कोई असर नहीं होगा। तुम यहाँ आकर बदल जाओगी। आगा जान की हालत इनकी मोहब्बत में तब्दील कर देगी। ऐसी कोई सोच मेरे ज़हन में ना थी, ना ही हो सकती थी। तुम्हारे यहाँ आने और यहाँ आकर तब्दील हो जाने और फिर यहाँ हमारे इस रिश्ते के मुताल्लिक मुस्तकबिल के हवाले से भी मैं इस रात जो कुछ कहा और अपनी फीलिंग्स बताई, वो सब बिल्कुल सही था। यह वजाहत दूसरी बार इसलिए कर रहा हूँ कि तुम कभी अपनी आदत के मुताबिक बदगुमान होने में एक सेकंड भी ना लगाते हो। ये सोचने लगा कि मेरी इस रात की तमाम बातें झूठ और धकारी थी। हाँ, मैं तुमसे अपनी कुछ फीलिंग्स ज़रूर तब छुपाया गया, क्योंकि ये तो गुफ्तगू के अख्ताम से कुछ देर पहले मेरी समझ में आया था कि आगा जान का नाम लेकर इतनी बेकरारी और तेज़ाब से हमारे रिश्ते के कायम रहने की बात करने वाली ये मोहतरमा दर हकीकत मेरी मोहब्बत में मुतला नजर आ रही हैं। लेकिन वली अगर हमने तलाक की बात की तो आगा जान को तकलीफ तो पहुंचेगी। इस रिश्ते में इनकी खुशी तो थी ना। वली जैसे कुछ जुमले जो मेरे बात के जवाब में बहुत परेशानी के आलम में किए गए थे, इन्होंने मुझे चुनकाया था। ये बताया था कि यह बात सिर्फ आगा जान की नहीं, किसी और मोहब्बत की हुई है। खैर, मैं कहाँ निकल गया। मैं तुम्हें ये तुम्हारे यहाँ आने के बाद की बात बता रहा था। मैं आगा जान की हालत देखते तो मजबूर के आलम में अपने दिल में तुम्हारे लिए बहुत सारी नफरत रखकर तुम्हें यहाँ लाया था। लेकिन तुम्हारे यहाँ आने के अगले ही रोज़ मुझे तुम्हारे बारे में अपने हालात तब्दील करने पड़े। तुम्हें याद है इस रात जब आगा जान ने तुम्हें अपने कमरे में रोक लिया था? कुछ देर बाद वहाँ दोबारा आया था तुम्हारे बदतमीज़ मामू जान का फ़ोन आया था। मैंने होल्ड करवा के तुम्हें इनके फ़ोन की इत्तला देने आया था, मगर जब मैं वहाँ आया तो तुम और आगा जान दोनों आंखें बंद किए रोए रहे थे। तब आगा जान किसी ने बस सर रख कर रोती हुई लड़की मुझे इतनी काबिल नफरत
اتنی محض اتنی خود غرض وسط دل تو نہ لگی جتنی لگا کرتی تھی۔ تمہارے لیے میرے خیالات تبدیل ہونے شروع ہو گئے۔ مجھے لگا شاید میں تمہیں غلط سمجھا یا شاید تم نے خود اپنے آپ کو ٹھیک سے نہیں سمجھا، اس لیے اتنا غلط اور انتہا برا کرتی ہے۔ آغا جان کی بیماری، ان کا ہاسپٹل جانا، وہاں سے آنا، یہ سب واقعات ترتیب سے وہ تھے جب میں نے تمہیں صحیح سے جانا شروع کیا۔ مجھے جب یہ احساس ہو کہ تمہارے اپنے کزن سے ایسا کوئی تعلق نہیں، جیسا تم جان بوجھ کر جب مجھے غصہ دلانے کے لیے میرے آگے ثابت کیا کرتی تھی۔ بہت اچھی اور نیک پروین بن جانے والی خاتون میرے محبت میں مطلع ہو گئی ہے، بہرحال اس وقت تک پتہ نہیں چلا تھا۔ کچھ لگتا تو تھا کہ محترمہ میری فکر میں ذرا زیادہ ہی مطلع رہتی ہیں۔ میں آغا جان سے بات کر رہا ہوں تو چھپ کے مجھے دیکھا کرتی ہیں، مگر یہ سب بس صرف شک ہی تھا۔ یہ شک کنفرم تو اس رات ہوا جب مجھ سے اس رشتے کو آغا جان کی خاطر قائم رکھنے کی فرمائش کی گئی۔ دیکھو، تم نے اور مجھے صحیح سمجھا ہو یا نہیں، مگر یہ بالکل صحیح سمجھا کہ میں ضدی اور ناپرست ہوں۔ واقعی مجھ میں انا بہت ہے۔ اب یہ واقعی میری انا کا مسئلہ تھا کہ ایک لڑکی جو زندگی بھر مجھے ٹھکراتی رہی ہے، وہ خود آ کر مجھ سے کہے کہ اسے مجھ سے محبت ہے۔ وہ اپنے لیے اپنی اس محبت کی وجہ سے میرے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار دینا چاہتی ہے۔ اب تمہیں خود میرے پاس آ کر مجھ سے کہنا تھا تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور میرا ساتھ چاہتی ہو، اس سے کم تر میں تمہیں کسی بات کے لیے راضی ہونا ہی نہیں سکتا تھا۔ مگر بہت منہ پھٹ، بغیر لگی لپٹی رکھنے، بے سوچے سمجھے بولنے والی میری زوجہ محترمہ کو یہ ایک بات بولنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ اس رات کی میری کسی بات کو نہیں، ہاں اس رات کے بعد تم میری ہر بات کو چاہو تو ڈرامہ دکاری، پوز کرنا یا بنانا قرار دے سکتی ہو۔ آغا جان کی فکر ہو رہی تھی کہ ان کی پوتی اتنی اداس، اتنی ہوش کیوں رہنے لگی ہے، اس کی آنکھیں ہر وقت آنسو کی بھر رہتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے بار بار کی، میں نے ان سے کہا یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، آپ اپنی پوتی کی کوئی طرفداری مجھ سے نہیں کریں، اس نے 6 سال تک میری زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے۔ میں جواب میں 6 مہینے پچھلی کسی بات کا حساب نہیں دے سکتا۔ اعلیٰ ظفری اور وسیع القبی کا یوں میں مجھے کوئی دعویٰ نہیں کہ صرف یہ دیکھ کر کہ محترمہ میرے لیے کھانا پکایا کرتی ہیں، میرے لیے پوری کی پوری بدل گئی ہیں، بہت نیک اور سعادت مند بن گئی ہیں، میری ماں ممکنہ جدائی کے غم میں ساری ساری رات آنسو بہا کرتی ہیں اور صبح جب اٹھ کر آتی ہیں تو ان کا چہرہ دیکھ کر کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ رات بھر روتی رہی ہیں۔ ان کی انکہی محبت کو قبول کر لو۔ اب مجھے اظہار چاہیے تھا، بالکل واضح صاف مجھ سے محبت کا اقرار۔ باقی ان رونے دھونے اور کھانے پکانے والی باتوں سے میں شاید تبدیل ہونے والا نہیں تھا۔ ہاں متصل یہ تم پر تھا کہ تم یہ بات کہنے میں کتنا وقت لگا، میں اتنا انتظار کر سکتا تھا۔ تم 1 اپریل سے ہائی فور یہ سمجھ رہی تھی کہ میں 1 جنوری کی اتنی پرانی وہ ایک فضول سی بات اب تک یاد رکھ بیٹھا ہوں۔ یہ تو مجھے ابھی 23 مارچ کی صبح پتہ چلا۔ میں بالکل مگن آغا جان کے وکیل سے بات کر رہا تھا، مجھے شک تو ہوا کہ شاید دروازے پر کوئی آ کھڑا ہوا ہے، مگر میں نے اسے توجہ نہ دی۔ آغا جان کو خداحافظ کہہ کر جب میں باہر گیا اور پھر یہ خیال آنے پر فوراً ہی واپس آیا کہ میں نے جلدی میں ان کے پاس جا کر ان سے پیار نہیں کروایا تو کیا دیکھتا ہوں دعاندار روتے آغا جان سے میری شکایتیں کی جا رہی ہیں۔ بات تو ذرا ظالمانہ اور سنگ دلانہ نہ ہے کہ ایک بندہ رو رہا ہے، دوسرا اس کو رونے پر ہنس رہا ہے، لیکن اس وقت میرے ساتھ آغا جان بھی ہنس رہے تھے۔ رونے کی مصروفیات سے سر اٹھا کر اگر تم اس وقت دیکھ لیتی تو وہ تمہیں ہنستے ہوئے نظر آتے۔ اب گاجر کا حلوہ نہیں کھایا اور کیک نہیں کھائے جیسی شکایتوں پر ہنسنے کے علاوہ اور کیا بھی کر سکتے تھے۔ ہاں بعد میں انہوں نے میرے کان کھینچے کہ تم نے میری پتی کا پکا حلوہ کیوں نہیں کھایا جو پکایا بھی تمہاری ہاتھ آ گیا تھا۔ میں نے ان سے کہا آپ اس سارے معاملے میں مجھے کچھ نہ بولیں، اپنی مغرور اور گھمنڈی پوتی کو مجھ سے طرفداری بھی نہ کریں، حلوہ پکانے میں 3-4 گھنٹے برباد کر سکتی ہے، مجھ سے تم سے محبت ہے کہنے کا 1 سیکنڈ بھی ضرور اپنے وقت میں نکال سکتی ہے۔ ویسے سچ بات ہے، تمہاری اس روز کی باتوں سے مجھے تمہاری 1 اپریل کے خوف کا پتہ چلا اور پھر تو واقعی میرا ہر عمل 100% دکاری تھا۔ مجھے دل سے یہ سوچ کر ہنسی بھی آتی تھی کہ وہ ایک پرانی بات جو میں نے اس فارے سے کہی تھی جس سے میں نفرت کرتا تھا اور اس فارے سے جس سے میں نے اب تک جانا اور سمجھا ہے، جو اس پرانی لڑکی سے بالکل مختلف ہے اور جو مجھ سے محبت بھی کرتی ہے، اب تک یاد رکھ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ جبکہ سچ بتاؤں تو تمہیں جاننے اور سمجھنے کے بعد میں تو اس ساری بات کو ہی بلا چکا تھا۔ زیادہ ہنسی مجھے یہ سوچ کر آتی تھی اگر تمہیں وہ ساری بات یاد ہے تو یہ بھی ضرور یاد ہوگا کہ میں نے اس دن تم سے کیا کہا تھا، کیا وعدہ کیا تھا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ 1 اپریل کو فاریہ بروز خان کا ہر مطالبہ ہوائے وہ کچھ بھی ہو پورا کرنے کا پابند ہوں گا، گو کہ اس وقت ایسا ہی اس لیے کہا تھا کہ میں تمہیں طلاق کے ساتھ کچھ دوسری چیزوں کا طلبگار بھی سمجھتا تھا۔ لیکن فاریہ بروز خان اگر واقعی اپنے نام کے معنی کے مطابق ذہنی اور سمجھدار ہوتی تو وہ کاغذ
ضائع کرنے کے بجائے اتنے رونا دھونا مچانے کے بجائے میرے اس وعدے کو آج اپنے حق میں استعمال کرتی۔ آج میرے پاس اگر کہتی یہ رہا تمہارا عہد نامہ، آج اسے پورا کرو، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اپنے لفظوں کا کام رہتے ہوئے میرے مطالبے کو تسلیم کرو، مگر میری زوجہ اتنی ذہنی ثابت ہوئی نہیں۔ 23 مارچ کو ہی پھر میں نے یہ سوچا کہ ایک بندی جو خود ہی اتنا ڈر رہی ہے، پتہ نہیں آگے کیا کیا سوچ چکی ہے، تو کیا حرج ہے اگر اسے تھوڑا سا میں بھی ڈرالوں۔ آج 1 اپریل کے لیے میں نے کچھ دوسری باتیں سوچ رکھی تھی، تو میں ڈرانے کے لیے کچھ شاندار پلان بنا کر تیار کیا تھا، مگر میرے کمرے میں میری بغیر اجازت پورے حق کے ساتھ گھس کر یہاں ساری رات گزار کر تم نے مجھے باقی سارے پلان بنا دیے۔ 6 سال جس نے مجھے خوار کیا، افسوس میں سے 6 مہینے بھی خوار نہ کر سکا۔ اس سے پتہ ہی نہیں تھا وہ ایسی باتیں بھی کر سکتا تھا، اوپر سے وہ اتنا سنجیدہ، اتنا روکھا خشک سا لگتا تھا، اور اندر سے اتنا مختلف۔ وہ اسے دوسروں کے ساتھ مسکراتا، بے دل کی سی باتیں کرتے دیکھتی تھی تو اسے ان پر دوسروں پر رشک آتا تھا، ان سے حسد ہوتا تھا، جنہیں اس کا قرب، اس کی بے تکلفی، اس کی دوستی حاصل تھی۔ آج وہ ان سب لوگوں سے بھی زیادہ بے تکلفی سے بات کر رہا تھا، تو بہتیار اسے خود اپنے آپ پر رشک آ رہا تھا۔ وہ اس کا یقین کر رہا تھا، صحیح سمجھ رہا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ کتنی محبت سے پکڑ رکھا تھا، اس کی مجبوری گرفت میں ایک محبت بڑا استحقاق تھا۔ ولی کیا تم میرا یقین کرتے ہو؟ ایک بار اس کا دل چاہا وہ کچھ جو پہلے اس کی یقین نہ کرنے کے ہو سکے نہ بھائی آج کہتا ہے۔ ولی معیز میری زندگی کوئی اہم انسان نہیں ہے، وہ صرف ایک کزن، ایک دوست تھا۔ میں ڈیڈی کے بعد تنہا ہو گئی تھی، ممی مجھ سے دور ہو گئی تھی، تب میری اس سے دوستی ہوگی۔ اس سے بڑھ کر میرے سے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ وہ اس رشتے کو بھی مکمل طور پر ختم کر چکی ہیں، اب نہیں، اب سے بہت پہلے۔ تمہیں یاد ہے جب آغا جان اسپتال میں ایڈمٹ تھے، ہم دونوں گھر واپس آئے تو معیز اسی وقت جہاں آیا تھا، تب تمہیں پتہ ہے میں نے اسے کہا۔ ولی نے ایک دم اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے مزید کچھ بھی بولنے سے روک دیا۔ مجھے تمہارا یقین ہے فاریہ، تم اب مجھ پر کچھ واضح کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں اس کے ساتھ ڈنر کرتا دیکھ، جو کچھ میں نے سوچا تھا اس کی تمہاری زندگی میں غیر ضروری مداخلت پر، جو کچھ میں نے سوچا تھا یہ سب تب کی باتیں تھی جب تم یہاں آئی نہیں تھی۔ جیسے تم نے ان 3 مہینوں میں مجھے سمجھا ہے، ایسے ہی میں نے بھی تمہیں ان 3 مہینوں میں سمجھا ہے۔ ان 3 مہینوں میں نے جانا کہ فاریہ بروزان وہ نہیں جو پچھلے 6 سالوں میں جان بوجھ کر چیخ چلا کر بدتمیزی کر کے ہم سب پر ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ وہ ہم سب سے نفرت اس لیے کرتی تھی کیونکہ اسے ہم سب سے نفرت کرنی ہی سکھائی گئی تھی۔ اس نفرت ہی کی سبب وہ جان کر ہمارے سامنے خود کو اتنا برا بناتی جتنی بری وہ ہرگز نہیں تھی۔ فاریہ بروزان ضدی، جذباتی، غصے کی تیز، منہ پھٹ، بدتمیز سب کچھ ہو سکتی ہے، مگر وہ ایک باوقار اور سچی لڑکی ہے، اور اگر مجھ سے محبت نہ کرتی تو کبھی بھی محبت کا جھوٹا اظہار بھی نہ کرتی۔ اور میں یہ بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس کا معیار کبھی بھی اتنا پست اور گرا ہوا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی بھی گھٹیا اور سطح ذہن کے انسان کو پسند کر لیتی اور اس کی محبت میں مطلع ہو جاتی۔ وہ اس پر اعتبار کرتا تھا، اس کو یقین کرتا تھا، خود اپنے آپ کو اپنی ہی نظروں سے سرخرو ہوتا دیکھ ایسا تھا کہ ایک دم ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ جس سے آج میرا اعتبار کر رہے ہو، ایسے ہی مجھ پر ہمیشہ اعتبار کرنے والی، کبھی مجھے غلط مت سمجھنا۔ یہ بھی مت یاد رکھنا کہ میں پہلے تم سے نفرت کرتی تھی، میں نے تم سے کبھی نفرت نہیں کی۔ جب میں تمہیں جانتی ہی نہیں تھی تو نفرت کیسے کرتی؟ میں نے تمہیں اب جانے ہے، اب سمجھا ہے، اور مجھے پتا چلا کہ میرے ڈیڈی نے میرے لیے ایک بہت اچھے انسان کو چنا ہے۔ اس کے لبوں پر سے ہاتھ اٹھا کر اس کی تیزی سے بہتے آنسو کو صاف کرتے ہوئے ایک دم ہی ہنس پڑا۔ میری تعریف کے جواب میں یہ تعریف اتنی ضروری تو نہیں تھی، اب تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے اپنی تعریف سننے کی امید پر تمہاری تعریف کی تھی۔ اس کا لہجہ چاہے کتنا غیر سنجیدہ لائبلی سا ہو، مگر وہ اپنے چہرے پر سے آنسو خشک کرتے اس کے ہاتھ کی ہر انگلی، ہر پورا پر جذبہ محسوس کر سکتی تھی کہ چاہے وہ زبان سے نہیں کہہ رہا تھا، مگر اس کا رونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس کے کل رات کے رونے کا چاہے جتنا بھی مذاق اڑا لے یا لطف لے لے، مگر در حقیقت وہ اسے روتا دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ کوئی آپ کی پرواہ کرتے ہیں، آپ کسی کے لیے بہت اہم ہو، یہ احساس کتنا دل کو خوش بخش دینے والا احساس ہوتا ہے۔ تو میرا اعتبار کرتے ہو ولی، اس لیے میں تمہیں ایک بار اور بات بتا رہی ہوں، ورنہ شاید کبھی بھی نہ بتاتی۔ 3 مہینے پہلے 1 جنوری کو جب تم مجھے لینے لاہور آئے تھے، میں ان دنوں بہت ڈسٹرب، بہت پریشان تھی۔ ممی مجھ سے ناراض ہو کینیڈا چلی گئی تھی، میں اپنے گھر پر بالکل تنہا تھی، اپنی زندگی میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی، مگر اس پریشانی سے بڑھ کر میں آغا جان کے ساتھ اختیار کردہ اپنے رویے پر اندر ہی اندر پریشان اور پریشان تھی۔ میں نے ان سے فون پر بات نہ کی، اپنے گھر پر ان سے بیس بیہیو کی، ان سب باتوں نے مجھے اندر ہی اندر بہت زیادہ گلٹ کانشیس کیا تھا۔ تم نے مجھ سے یہاں آنے کو کہا تو پتہ ہے زبان سے چاہے میں نے تم سے جو کچھ بھی کہا، مگر دل سے میں کسی طلاق کے لالچ میں نہیں، صرف اپنے دل کے یہ کہنے پر تمہارے ساتھ آئی کہ مجھے آغا جان کے پاس جانا چاہیے۔ جو آغا جان نے تم لوگوں کو سکھایا وہ مجھے میری ڈیڈی نے سکھایا۔ فیصلہ کرنے کے لمحے میں ہمیشہ اپنے دل کی آواز سنو۔ میں اپنے دل کی آواز سن کر یہاں آئی تھی ولی،
तुमसे तलाक लेने की उम्मीद पर हरगिज नहीं। अपने दिल की वो बातें जो इसे लगता था वो कभी इसे नहीं बता पाएगी, और बताए तो हरगिज इस पर यकीन नहीं करेगा। वो सब इसे बताना बहुत अच्छा लग रहा था। इसे लग रहा था जैसे वो खुद को किसी बोझ से आजाद कर रही है। उसके आंसू साफ कर चुका था, मगर इसका हाथ अभी भी इसके चेहरे पर था। उसका दूसरा हाथ इसके अभी भी बड़ी मजबूती से अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। अब एक एक करके तुम मुझे पहले की हर बात वाज़ेह दोगी। जब मुझे ये यकीन है कि फारिया बरोज खान एक सच्ची लड़की है, तो फिर दिल से यकीन है मुझे मजीद किसी वादे की ज़रूरत नहीं। तुम्हें तुम्हारी ये खूबी बताऊं फारिया, दूसरे लोगों की तरह तुम भी गलतियां करती हो, मगर तुम में और दूसरे लोगों में यह फ़र्क है, जब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो जाए तो फिर तुम अपनी गलती पर अड़े नहीं रहती। तुम अपनी गलतियां बड़े ज़फर के साथ कबूल करती हो। फिर तुम अपनी गलतियों के लिए तावीलें नहीं ढूंढ कर लाती। दूसरों की तरह अपनी गलती किसी और के सर डालकर खुद को बरी इल्ज़ाम नहीं समझती। इस मुनाफिकत, झूठ और धोखे से बड़ी दुनिया में तुम्हारी सच्चाई, साफ गोई, अपनी गलतियां कबूल कर लेने की अज़ाफ़त बहुत नायाब और काबिल कदर खूबियाँ हैं। वो बहुत संजीदगी से बोलते, आखिर में कुछ सोच कर मुस्कुराया, फिर शरारती लहजे में बोला, अब तुम्हारी बारी है मेरी तारीफ करने की। इस बात के लिए आगा जान फारसी की बहुत अच्छी मिसाल दिया करते थे, और सास मुझे मौके पर याद नहीं आ रही। वो भी जवाबन मुस्कुराई, मगर कुछ याद आया दोबारा संजीदगी हुई। मैं एक बात कहूँ वाली, इसके जवाब का इंतजार किए बगैर खुद ही बोलने लगी, मम्मी यहाँ आने वाली हैं। क्या तुम इनके पीछे इत्मीनान रवैये बुलाकर इनके लिए अपना दिल वसी कर पाओगे? मैं इनका कोई फेवर नहीं करने वाली। मैं मानती हूँ उन्होंने तुम्हारे साथ हमेशा बहुत बुरा बिहेव किया। इनकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांग, प्लीज़ मेरी खातिर इनकी तरफ से अपना दिल साफ कर लो। इन दो लोगों के बीच जिनसे ऐसे शदीद मोहब्बत थी, अब कोई शादगी तनाव देखना नहीं चाहती थी। वली ने इसकी आंखों की उम्मीद की तरफ देखा। वो इस विनर इस गरे इस कुछ डरते डरते देख रही थी। पता नहीं वो जवाब में क्या कह दिया। वक़्त जान जितना वसी, अलकाब और आला ज़फ़र नहीं था। सिर्फ इसके लिए अपने साथ कोई बदसलूकी वो बदतमीज़ी हुई होती तो वह बआसानी भूल जाता, मगर रूही बरोज खान ने एक बार नहीं कई बार इनकी आंखों के सामने इनके आका जान की तौहीन की, इनका दिल दुखाया, इनकी बेइज्जती की। माफ़ करना अगर मुश्किल था तो भूल जाना इससे भी ज़्यादा मुश्किल। मगर वो इस लड़की की आंखों की ये उम्मीद बुझते नहीं देख सकता था। किसी और कैसी से नायत थी, लेकिन जिससे वो मोहब्बत करता है इसकी माँ समझकर कोशिश करेगा पर रूही बरोज खान के लिए अपने दिल में वसने पैदा कर सके। सर इस्लाम में हिलाते, उसके हाथ को मजबूती से दबाते इसने फारिया को ये यकीन दिलाया कि वो इसकी अपनी माँ के ताल्लुकात के हवाले से फिक्रमंद न हो। वरी ये तुमने फारिया को कहीं बाहर से ही बोलते आगा जान अचानक ही इसके कमरे का दरवाज़ा एक हल्की सी दस्तक के साथ खोलकर अंदर दाखिल हुए। वरी ने इसका हाथ छोड़ा, इसके चेहरे पर से भी फौरन अपना हाथ हटाया। हाथ छोड़ना और हटाना जाने को इन्होंने देखा या नहीं, मगर 5 फुट 7 इंच की अपनी वो साबका सालम पोती की उन्हें बगैर चश्मे के भी इस बेड पर वली के बराबर बैठी नजर आ रही थी। इन्होंने इतनी अचानक एंट्री दी थी कि सूरत हाल को फौरी समझने और बखला कर वली के बराबर से खड़े होने में इसे 1 सेकंड तो जरूर लगा था। मैं सारे घर में सबसे ढूंढवाता फिर रहा हूँ, फारिया कहाँ है, सब होगी, अब तक मेरे पास नहीं आई। रात भी मुझे शब बगैर कहने नहीं आई। और इस तरह से संजीत से बोले जैसे कमरे में मौजूद माहौल सूरत हाल न उन्होंने देखी और न ही समझी। वह बुखलाई हुई बेहद नर्वस थी। इसकी समझ में नहीं आ सका क्या जवाब दे। आगा जान फारिया मुझसे ये कहने आई थी कि आगा जान से कहो हमारी शादी करवा दें। आखिर नेक काम में इतनी देर क्यों कर रहे हैं? वाली का इत्मीनान सुकून गले काबिल रश था, तो ये जुमला भी कम से कम इसके 14 तक पे रोशन कर देने वाला था। बुखलाहट बुलाकर उसने वली को गुस्से से देखी, इतनी फजूल बात, वो भी इसी के नाम से कि भाई तो बिल्कुल ठीक है, नेक काम में देर हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। क्या है तुम लोगों का, कब की तारीफ रखें। आगा जान इसकी बुखलाई और गुस्से में मिली जुली शक्ल का मजा लेते बज़ाहिर संजीदगी से बोले, बस इस महीने के कोई से भी मुबारक जुम्मा रख लें। जुम्मा तो सारी मुबारक होती हैं, बस तो फिर जो सबसे पहले जुम्मा आ रहे हैं वो रख लें। इन दोनों के बीच इस गुफ्तगू में वो जैसे खामोश तमाशा आई थी। कहाँ जा रहे हैं? आगा जान बैठे ना। वली ने दरवाजे की तरफ मुड़कर देखकर बोला, आने वाले जुम्मे में दिन कितने रह गए हैं? बैठे बैठे बातें करते रहने से काम नहीं हो जाएंगे। हथेली पर सरसों जमाते हुए दादा पोते खड़े खड़े शादी तय कर चुके थे। आगा जान जैसे ही कमरे से बाहर निकले वो इस पर बरम हुई, तुम कितने झूठे हो वली। आगा जान ठीक कहते हैं, हम सिर्फ नाम के वली हो, वलियों वाली कोई एक विशेष तुम्हें नहीं। और वली के कमरे से बाहर निकल के अपने कमरे की तरफ जाते आगा जान पोती की इस चहचलाई गुस्से भरी आवाज को सुनकर बेसाथ हंस पड़े थे। इन दोनों को एक साथ इतना खुश देख रहे इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे दूर कहीं आसमान पर इनके दोनों बेटे भी इस मंजर को इन्हीं की तरह देख रहे हैं। इस पर इन्हें इनकी तरह खुश हो रहे हैं। वो फारिया की खुशी के लिए इस रिश्ते को अगर कभी ख़त्म करते तो इस रिश्ते के ख़त्म होने से इन्हें बहुत तकलीफ दुख पहुँचे। इस रिश्ते से इनके दोनों बेटों की आरजुएं और इनकी खुशियाँ जुड़ी थी,
अपने दोनों बेटों की खुशी इनकी आरज़ुओं पूरी हो जाने पर बेहद खुश थे और इस पर भी कि खुशियों की यह तकमील किसी जबर से नहीं, मोहब्बत से। ये मोहब्बत की जंग हारे नहीं थे, सब नफरतों को अपनी एक मोहब्बत से शिकस्त दे गए थे। इनकी एक मोहब्बत ने 1000 नफरतों को हरा दिया था। इनके दिल में ये यकीन मज़ीद रसाया कि मोहब्बत ही से जीती जाती है और मोहब्बत कभी हारती नहीं। मोहब्बत कभी हार ही नहीं सकती। इंसानों के साथ बाहमी तमाम जज्बात को जब अल्लाह ताला ने रोज़ अव्वल तहरीर किया तो मोहब्बत ही वो वाहिद जज्बा था जिसकी तकदीर में जीत और सिर्फ जीत लिखी थी। मोहब्बत की किस्मत में हार नहीं और ये इस रब का फैसला है। और यहाँ पर हमारा नावल ख़त्म हुआ। अगर आपने इस नावल के दूसरे पार्ट्स को देखना है तो प्लेलिस्ट के अंदर भी मौजूद है और चैनल के ऊपर भी इसकी पीछे वाली सारी किस्तें मौजूद हैं। मिलते हैं एक न्यू नावल के साथ, न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।